बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब जलील के बाबरकत नाम से जो बड़ा रहमान है, रहीम है और दिलों के हाल बेहतर जानता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविज़न की रमज़ान ट्रांसमिशन। और आज सैटरडे है और आज रमज़ान जो है वो 12 रमज़ान है। आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। और प्रोग्राम में मेरे साथ हमेशा की तरह मेरी को होस्ट हैं महाकान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अंजुम साहब, कैसे हैं आप? आई एम वेरी वेल, थैंक यू वेरी मच। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। आपके रोज़े कैसे चल रहे हैं? हालांकि कल ही पूछा था बट स्टिल रोज़े इज़ गोइंग वेल अल्हम्दुलिल्लाह। बस मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं उठ नहीं सकता सहरी में, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम ये होती है कि मुझे रात को ही खाना पड़ता है और पानी पीना पड़ता है। उसकी वजह से बट अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप रात को कितने बजे सहरी करके सोते हैं? प्रॉब्ली अराउंड 12, साढ़े 12, 1 बजे तक। अच्छा, उस टाइम पे आप खा पी नमाज पढ़ के उसके बाद जो है। तो आपका तो काफ़ी लंबा, आई एम सो सॉरी, लंबा बहुत रोज़ा लंबा हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविज़न और हमारी स्टूडियोज़ की लाइन के नंबर मैं आपको बताता चलूँ 905-670-4114। और आप हमें फेसबुक पे, यूट्यूब पे, IPTV चैनल्स पे देख सकते हैं। हमारा जो ट्विटर हैंडल, हमारा जो हैंडल है, सोशल मीडिया हैंडल जो है वो @वॉइस ऑफ टोरंटो TV है। और आप हमें स्टूडियोज़ में कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, अपनी राय हमें दे सकते हैं। प्रोग्राम आपको कैसा लगता है, इस हवाले से आपकी फ़ीडबैक बहुत ज़रूरी रहती है प्रोग्राम के हवाले से। आज ख़ास तौर पे प्रोग्राम के अंदर 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपसे बात करता चलूँ। एक तो ये बानी कराम भी हमारे साथ होंगी अभी थोड़ी देर में, मेरा मिस सागा जो हैं, और उनसे हमारी बात होगी इन रिगार्ड्स टू जो अभी जो पेंडेमिक की सिचुएशन है उस हवाले से हॉस्पिटल की क्या कंडीशन है। और थर्डली, बड़ा इंपॉर्टेंटली, आज बड़ा एक बड़ा लैंडमार्क डे है कि एक मॉस्क है पील रीजन के अंदर, उसको बनाया है एक पॉपअप वैक्सीनेशन यूनिट। उस हवाले से भी बात करेंगे। खलीद रशीद हमारे साथ होंगे जो MPP हैं फोर्ड गवर्नमेंट के। और उसके साथ साथ हमारे साथ हमारे एक गेस्ट हैं जो कि बहुत दूर से आज ट्रैवल करके आई हैं, मिस तबस्सुम। बहुत खूबसूरत उनकी आवाज़ है और नात पढ़ती हैं वो। उनको आज हमने दावत दी है स्टूडियो में, तो वो आगे चल के हमारे साथ होंगी। कैसर इकबाल साहब हमारे साथ होंगे एस्ट्रोलॉजी के हवाले से। वो आज ख़ास तौर पे बात करना चाह रहे थे कोविड के हवाले से, कि कोविड में एस्ट्रोलॉजी जो है वो हम क्या बता रही है उनको, और ये मामलात कब तक जो है ख़त्म होंगे। मैं आज वहाँ देख रहा था, बल्कि थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस तो जनरली नहीं है, लेकिन एक सहाबी, जलील कदर सहाबी हैं उनके दौर के, उनके ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उन्होंने उनसे बल्कि उन्होंने कहा उनसे कि अगर कभी कोई वबा फैल जाए और कोई बीमारी आ जाए तो क्या आपको अवामिल करने चाहिए। तो मैं ख़ास तौर पे आज की इस ट्रांसमिशन के तवज्जुह से बताता चलूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आप 3 दफ़ा सूरतुल इखलास और 3 दफ़ा सूरतुल फातिहा और 313 दफ़ा हस्बुल्लाहु व निअमल वकील अगर आप ये पढ़ते रहें तो ये जो वबा है ये बिल्कुल जाती रहेगी और ये ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसे हमारे वो नाजरीन जो कि इस सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, और अगर उनकी फ़ैमिली में कोई लोग बीमार हैं और आप परेशान हैं, तो परेशान ना होइए। ये नबी का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर आप इसको फॉलो करें, 3 दफ़ा सूरतुल फातिहा, 3 दफ़ा सूरतुल इखलास और 313 दफ़ा आप हस्बुल्लाहु व निअमल वकील जो है उसको आप पढ़ें और उसको आप दम करें पानी के ऊपर, और वो पानी जो है वो आप पिला दें मरीज़ को, तो वो इंशाअल्लाह शिफा मिलेगी, बिल्कुल शिफा मिलेगी। और ऑब्वियसली ये अल्लाह का भी कलाम है, अल्लाह का हुक्म है कि जहाँ पे कोई प्लेग आया है, कोई वबा ऐसी फैली है, कोई पेंडेमिक आया है, तो प्लीज़ उस जगह पे ना जाएं तो बेहतर होगा। तो ये ट्रैवलिंग जो है आपकी, चाहे आप फॉर फन कर रहे हैं या फॉर लीजर कर रहे हैं, कि अगर आपको 10 दिन की छुट्टियां मिली हैं, यू रादर गो टू अ डिफरेंट कंट्री बिकॉज यू नीड टाइम आउट फ्रॉम दिस पेंडेमिक, तो प्लीज़ आप लोगों से गुजारिश है कि इसको ना करें, बिकॉज़ ये अल्लाह का भी हुक्म है कि जिस जगह पे एक बीमारी है तो उस जगह पे ना जाएं। और इस
अपने साथ कोई बीमारी लेके किसी और के पास ना जाएं, बिकॉज वहाँ पे भी लोगों को उस बीमारी से वो लोग मुतासिर हो सकते हैं. So welcome everybody. Today is as mentioned the 12th of Ramadan, and this is Voice of Toronto TV right here. This is your city, your voice, your channel, and हमारी कोशिश ये होती है कि आप लोग हमें फ़ोन करें during this Ramadan transmission that runs on Fridays and Saturdays between 6:30 p.m. and 8:10 or until iftar time, Toronto time. तो हम लोग के जो फ़ोन लाइन नंबर्स हैं वो हैं 905-670-4114, और जिस तरह भी अंजुम मलिक साहब ने बताया कि आज हमारे पास गेस्ट काफ़ी हैं एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू रिसीविंग देयर फ़ोन कॉल्स. हमारी मेयर से हमारी बात होगी, MPP खलीद रशीद से बात होगी, एंड वी हैव अ फ़ोन कॉल. नाज़रीन हमारे साथ रहिए, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ टोरंटो टीवी, और आई थिंक हमें कॉल ले लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, थैंक यू फॉर कॉलिंग वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविजन. Assalamu alaikum, it's Bonnie Crombie. Bonnie, good evening, how are you tonight? I'm so good. How about yourself? Thank you very much. First of all, thank you very much for calling into the studios and gracing us on this occasion. I really appreciate that, Bonnie. Thank you. Oh, my pleasure. Yeah. Bonnie, it's a landmark day today. I heard that there in the Peel region there is some pop-up clinic that has been introduced at the mosque level. Do you know anything about that? What is happening? Yes, MAC is organizing a pop-up clinic. I saw there was a press release sent out a little bit earlier. I'm really excited about this. This is the first one. This is exactly what we needed. Yeah. So this is the first mosque vaccination pop-up clinic in conjunction with Peel Public Health. With the Muslim Association of Canada. Yeah. Now, we don't have the date of when it will launch or the registration, but we're all very, very excited. This is exactly what we need. This is exactly the kind of pop-up mobile clinic that we need to get vaccine to the people. Yes, we have our mass vaccination centers. We have 5 of them in Mississauga, at the International Center, at the Paramount Center, at UTM, and 2 at the hospital, including, I forgot one, at 5120 here, Ontario, north of Derry, and at the hospital as well, Trillium Hospital. And so those vaccinate 13,000 people a day. They can go up to 20,000 a day if we had a supply of vaccine. Supply of vaccine and allocation of vaccine has been a problem. We all know that we're a hot spot, and we should have received more than just our share of vaccine by population, but unfortunately that wasn't the case. So this is the first of the pop-up mobile clinics, other than at BAPS Mandir. But BAPS Mandir is in Etobicoke, so that doesn't help our residents. Correct. So what will be the working procedure for this pop-up clinic at the mosque level? For people to understand that how it's going to function, Bonnie? Yeah, so there will be a registration program. They will release the information for registration. You will call or email. I'm not quite sure what it will be for an appointment. Okay. I'm sure that it will be every 15 minutes or whatever it is for the appointments, and you will come. It won't be the kind of lineup that you see in the city of Toronto. This will be very well organized, as the community does, along with Peel Public Health, and so you will get the information out to the community, so they will know when to call and when to register and when their appointment will be. This is the right thing to do. I think all the mosques, the mandirs, the gurdwaras, the large ones should all have these kind of pop-up clinics, particularly in the hot zones. And I know that MAC is in the hot zone. And so, this is what we've been asking for, and finally, we are delivering it to our residents. Okay. Could you kind of give us a little bit of an update on what's going on in Mississauga with this third wave that we are in right now? What are the hospitals at capacity, and what do people really need to know at this stage? And so let me just go over the case counts and the positivity rates, which are very, very bad, and the Section 22 issued by Dr. Lowe. And we know that there's been a reversal of some of the provincial orders
which is the right thing to do. And we know that the science table is asking for reduction of essential workplaces, sick pay, which we've all been advocating for, more vaccine to the hotspots, limiting mobility, and really they are also suggesting that social connections and outdoor activity is much lower risk and should be encouraged, not discouraged, going for walks and being in the park, etc. But the hospitals are in a very dire position right now. They are over 100% capacity. You know, the number of people in ICU is extremely high. They're both at capacity, whether it's Trillium Health Partners or William Osler. And the only saving grace has been that we have the ability to transfer patients out to hospitals that are not in hot zones. Hospitals like frankly, in Cornwall and in Kingston. It was London, but now London is quite in a bad situation as well. But even in Windsor, there are other hospitals that are still accepting in Niagara patients, but ours are not. So they're transferring out patients. So that's the situation. In Peel Region, what we look at is case counts per 100,000. Yeah. And in Peel Region, we're at 352 per 100,000. Mississauga, we're at 276 per 100,000. And let's remember, so 276 per 100,000. 8 weeks ago, I was advocating for us to move to red zone, and we were at 60. And now here we are at 276. Can you believe how quickly, how exponential the growth has been? Now, Brampton is quite a unique situation. It's because it's where all the essential workers live and work as well. 467 cases per 100,000. So, that's very, very high. So and even Caledon is high, and all of our reproductive numbers are over 1, which means obviously you're always going to infect more than one person with the reproductive rate of over 1. Positivity rates has been, I saw that in the news today. Peel's is at 18%. Mississauga's is 14.5%. Brampton's is at 22%. 22% positivity rate. So it's just huge. So we've been asking that we reduce the number of businesses on the essential list, but Dr. Lowe has taken matters into his own hands, and he has now issued a Section 22 order, and the Section 22 says, his order reads that any large business that has 5 or more linked cases of COVID will require them to close down. And in some situations, it's a partial close down. Maybe it's a department, maybe it's one shift, but there's a partial close down happening right now at Amazon. And then he's looking at more employer clinics. And I know he's looked at Amazon for an employer clinic, Maple Leaf Foods, and Maple Lodge Farms. So there are 3 of those large employer clinics on coming our way very soon, as well as some of these pop-ups, including at MAC, which I'm very, very excited about. Bonnie, you know that when the new measures were launched, there have been a little bit more policing now with the new, restrictions in place. What kind of feedback you're getting back from the community or from the police right now in Mississauga? How's that working out? Right. So I think the Premier has acknowledged that those new edicts, those new orders were very hastily announced. I think there was quite a heated debate at their caucus meeting, their cabinet table, and they were hastily announced, and they were misguided. They did not address the root cause of the transmission, closing down recreational activities, outdoors, playgrounds, etc. The virus, the risk of transmission outdoors is very, very small. This is the safest activity possible. And certainly trying to limit mobility, while that's the right thing, asking people to stay home and not travel to different regions, the police do not need, and nor do they want any new arbitrary powers which give them the ability to stop people randomly or arbitrarily without probable cause. We all acknowledge that police need justifiable or probable cause to stop cars, and so that was clarified the next day, that only if they had probable or justifiable reasons
to stop people who are either going to or coming from large gatherings. Okay. And so, that is much more restrictive, but nonetheless, it does sound a lot like profiling and carding, and we completely disagree with that. It is certainly a breach of charter rights. Correct. And so we don't agree with that whatsoever. And the good news was that all the police forces came out and said, yeah, sorry, but this is not something that we're going to enforce because it does infringe on people's rights. That's good to All know. the mayors had come forward as well. I came forward, Mayor Brown, we all came forward and said, I'm sorry, this is an encroachment of charter rights. It goes too far. I have my co-host here, Maha Khan. She have a question for you, Mayor Bonnie. Sure, thank you. Hi, Bonnie. How's it going? Very, very well. How about you? I hope you're healthy. Pretty good. Thank you so much. And thank you so much. Have you been vaccinated? Not yet. This was my question. How many vaccines are available in market for us? What's the So situation? the vaccines is a bit of a lull. We have not getting any new shipments of Moderna or Pfizer this week. It's for the next 2 weeks. We only have enough vaccine for the appointments that have already, people who have already registered for their appointment. Mm-hmm. So it won't be for another 2 weeks till we receive another shipment of vaccine. But the good news is that AstraZeneca is available in the pharmacies now and through primary care providers. And we are taking AstraZeneca now for 40 plus, so big relief to a lot of people. Soon moving to 30 plus as soon as more is available. The hospitals and the Peel Public Health line phone number, if you call the line or register online, I think they're still at 60 plus, but very soon moving to 50 plus. And we know 50 plus in hot zones. We know 18 plus in mobile clinics in hot zones, and we know all teachers, educators also if you live or work in a hot zone. So we're getting there. We're getting there. First we were going by age category, 80 plus, 70 plus, 60 plus, and now of course more categories have opened up. And as soon as the supply opens up, we will be able to honor all those new categories. Mayor Bonnie, if you hold on for 1 second, I'm just going to let our audience know that we have Mayor Bonnie with us, Mississauga Mayor. Viewers, if you have any question, call the studio line right now, 905-670-4114. Or actually, you can text us or send us a message on our Facebook for a question, because she is on with us right now. So if there's a question that you guys have, you can send us on a Facebook question that we can ask the mayor. So while we wait for that, Bonnie, one question that I have for you, that is in regards to, if you remember back last year, we did a show together. Yes, of course. And there has been an SIU investigation that came out regarding Ijaz Chaudhry's case. What do you know about that? Like, are we getting any closure on that case? If something is happening, or obviously nothing has happened so far? I do believe we had announced that there was an announcement that SIU had completed their investigation, and the officer, it was deemed that there was justifiable force used. If I remember that I have to be careful because I'm on the police board, and I may know more than the public, but that justifiable force had been used because, of course, he was in possession of knives at the time, I believe was the verdict. And so I know it's a very difficult for the community to hear that decision, and there have been some equally difficult announcements from SIU, which have cleared police officers in some other shootings in Mississauga, Jamal Francique, and some others. And so this is a really tough one, especially for all of us I've met the family. I had casually met Ijaz Chaudhry himself because, of course, he belongs to the Malton Mosque, which I've been to many times. So this was particularly difficult. And there has been a case in U.S. for George Floyd where, the officers have been indicted and charged. He has been awarded a lot of money. Even the President of the United States, have I saw the President speak. The situations are different.
the family made an emergency call to a mental health unit to come in. The mental health unit wasn't available, but the police did come to the scene, and I believe that when they entered the apartment, they saw that Mr. Chowdhury, Jas Chowdhury, had not possession of knives, and I think that's what happened. So it's just a different situation, but very, very tragic and sad for the family, and of course for the larger community as well. I mean, as you know, that he was a medical patient, and it should have been handled in a medical way to be escorted. I hear you, and we've all advocated for that. But unfortunately, when you have police at the scene, they're not aware of all these details. And we've been strongly advocating for more public health units to come to the scene in these distress kinds of calls. And unfortunately, in Peel Region, we only have 2 mental health crisis units. And these kinds of calls have to be handled differently in the future, and the chief acknowledges that as well. He knows that the officers who are on the scene at the time don't have the same information that we all know today, which he was suffering from mental illness and going through a crisis at that moment. But the officers on the scene weren't aware of all that, unfortunately. So going forward, these kinds of cases that when people are in mental health distress have to be handled much differently. Just one more question. As regards to in Ramadan, as you know, with this new measures, what is the capacity limit in the mosques right now for people can go in and do the prayers for the month of Ramadan? Do you have any stats on those or any feedback from the Muslim organizations, any numbers? So we were at 15% capacity. Okay. And then I believe the number is just 10 in a place of religious worship. So we're all suggesting that please pray at home. I'm sure many of the mosques are broadcasting online. I have seen some drive-through pray in the parking lot safely. But, I think the best thing to do right now is to be safely at home, pray with your family for Ramadan, and let's hope that next year we're out of this crisis and we can all join together for Ramadan, and then following to celebrate. Inshallah. And celebrate Eid, inshallah, right? I know that I will be hosting an online iftar dinner next week, and I'm very excited about that. And I will fast, of course, for that day. I cannot believe that you fast every day for Ramadan. I know how difficult it is. My goodness, not even water. When of course, I enjoy you get the strength, Mirbani. You get the strength. Allah give you the strength. There you go. You're very, very disciplined. That's what I think. And I think that's just fantastic. And of course, you practice zakat through Ramadan as well. Yes. And you're very giving, very generous, very compassionate, and very disciplined. These are all wonderful attributes, and we're very, very blessed in Mississauga from the generosity of the Muslim community, particularly during Ramadan. Mirbani, thank you very much. Do you have a question before she goes? Thank you, Ramadan Mubarak, Ramadan Kareem. Thank you all, and thank you for having me. God bless. Thank you again. We'll talk soon, Bonnie. Thank you very much. Please stay healthy. Thank you for having me. Bye-bye. Bye-bye. नाज़रीन, ये थे हमारे साथ मिरबानी खराम्बी मिसिसागा की जो मेयर हैं, और वी थॉट कि आज उनका थोड़ा सा हम पर्सपेक्टिव ले लें आपके लिए। एक तो एजाज चौधरी के हवाले से एक बड़ा प्रेशर है हमारी कम्युनिटी के ऊपर, और मैंने अपनी ज़िम्मेदारी समझी कि मैं ये सवाल उनसे ज़रूर करूं, एंड आई डिड दैट। एंड ऑल्सो इन रिगार्ड्स टू जो पॉप अप क्लिनिक जो मॉस्क में बनने जा रहा है उस हवाले से भी हमारे साथ MPP खलीद रशीद साहब होंगे। खलीद साहब, आप प्रोग्राम देख रहे हैं तो आप हमें लैंडलाइन पे कॉल कर लें, हमारे स्टूडियो की लाइन पे 905-670-4114। ये रमज़ान में इतना हश, you feel so dry when you're talking, sometimes we get this hiccups. तो हमारी स्टूडियोज़ की लाइन खुली है 905-670-4114 हमारे स्टूडियोज़ की लाइन का नंबर है। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविज़न। मैं हूँ आपका होस्ट अंजुम मलिक, और मेरे साथ है महा खान, और आज हम दोनों ही हैं स्टूडियो में। आज हमारे साथ असफर ताहिर नहीं हैं, वो मसरूफियत की वजह से आज नहीं आ सके। नेक्स्ट वीक हमारे साथ हमारे साथ गेस्ट हैं और बहुत सारे। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ख़ास तौर पे अभी जो हमारी बात हो रही थी मेहरबानी से,
تو انہوں نے یہ بات کی خاص طور پہ جو آبویسلی جو کیپیسٹی ہے. اب آپ مساگا میں رہتی ہیں, میں برمپٹن میں رہتا ہوں, آپ نے کوئی اس کو نوٹ کیا ہے اپروکسیمیٹلی کتنے لوگ جا پا رہے ہیں ماسک میں اور کیا ایشوز ہیں؟ جہاں تک مجھے پتا ہے کافی لوگ اوائڈ کر رہے ہیں ماسک میں جانا, لیکن کافی لوگ کوشش بھی کر رہے ہیں. اینڈ ایز پر واٹ ہیز جسٹ بین سیڈ بائی میئر بونی از کہ 10 پیپل کی کیپیسٹی ہے. سو آئی ڈونٹ نو ریگارڈلیس آف دا سائز آف دا مسجد کہ اگر مسجد چھوٹی ہے یا بڑی ہے تو اس میں صرف 10 لوگ ہی جا سکتے ہیں, اس سے زیادہ لوگ نہیں جا سکتے. اور اس کے علاوہ آئی تھنک جو افطار جو مسجدوں میں بانٹی جا رہی تھی وہ آئی نو اٹ ہیز بین ہیپننگ ان کپل آف مسجدس فار دیٹ کہ آپ افطار ٹائم پہ مسجد کے سامنے اگر آپ نے اذان سننی ہے اور آپ نے وہاں جا کے افطاری کرنی ہے تو یو آر ایبل ٹو ڈو دیٹ, لیکن مسجد کے اندر جا کے نماز پڑھنا ہیز بین ریسٹرکٹیڈ. تو when you are going through a pandemic, when we're facing such kind of hurdles in life اور ایک طرح سے آپ کا ایک medical reasons بن جاتے ہیں, تو it's best to avoid going to masjid. Middle East میں, دبئی میں, UAE میں. We have a call with us. السلام علیکم, وائس آف ٹورانٹو ٹیلی ویژن. جی خلیل بات کر رہا ہوں سر. جی السلام علیکم خلیل صاحب, کیا حال ہیں آپ کے؟ جی آپ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ. آپ کا بہت شکریہ سب سے پہلے تو وائس آف ٹورانٹو ٹیلی ویژن کو کال کرنے کا, اور ہم نے کوشش کی کہ ویڈیو کال پہ ہم آپ سے بات کریں. کچھ ٹیکنیکل ڈیفیکلٹی کی وجہ سے کنیکشنز کا پرابلم ہو رہا تھا, تو اس لیے ہم آپ سے اب فون پہ بات کر رہے ہیں. تو میں اپنے ناظرین کو بتا دوں ہمارے ساتھ MPP خالد رشید صاحب ہیں. آپ سے پہلے خالد صاحب ہمارے ساتھ میئر بونی کرامبی تھی, ان کی ہم سے ہماری بات چیت چل رہی تھی. تو تھوڑا سا سب سے پہلے تو یہ بتا دیجئے, یہ آج ایک بڑی خوش آئند خبر آپ نے ہمیں بھیجی تھی جو ہم نے ابھی اس کو بتایا بھی ہے ہمارے ناظرین کو, خاص طور پہ یہ جو ماسک کے اندر جو پاپ اپ کلینک کے حوالے سے میئر نے بھی اس حوالے سے بات کی ہے. آپ تھوڑا سا اس کو ڈیٹیل سے ذرا بتا دیں تاکہ ہمارے لوگ اس کو سمجھ لیں کہ ان کی ورکنگ کیا ہوگی اور کس طرح لوگوں کو رجسٹر کرنا ہوگا اگر اس کا کوئی پروٹوکال آلریڈی اسٹیبلش ہو گیا ہے تو. جی تو بیسکلی پریمیئر نے آج سے تقریباً آئی تھنک آلموسٹ 2 مہینے پہلے پریمیئر نے کہا تھا کہ جو پاپ اپ ویکسینیشن سائٹس ہیں وہ پلیسز آف ورشپ میں جو ہے وہ اوپن کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ ویکسینیٹ ہو سکیں. تو دس از پارٹ آف پریمیئرز کمٹمنٹ. اور جو مسلم ایسوسیشن آف کینیڈا کے جو سینٹر ہے ICCO وہ جو ہے فرسٹ راؤنڈ میں سلیکٹ ہوا ہے, اینڈ انشاءاللہ دے ول اسٹارٹ آپریٹنگ آئی تھنک اینڈ آف دس ویک اور بائی اینڈ آف دس منتھ دے ول اسٹارٹ ایڈمنسٹرنگ ویکسینز. اچھا. اور اگین ایز اے پروونشل گورنمنٹ ہماری کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ سائٹس جو ہیں وہ ہم اوپن کریں پاپ اپ کلینکس. سو دس از پارٹ آف پریمیئرز کمٹمنٹ ٹورڈز having places of worship administering vaccines. اچھا, تو اس کے لیے کوئی ایج فیکٹر بھی رکھا ہے کہ کس ایج کے لوگ کال کر سکتے ہیں, یا فار اینی ایج اٹ از رجسٹریشن از ول بی اویلیبل؟ نہیں, سو بیسکلی یہ جو ہے 18 پلس اس کی ایج ہے, لیکن یہ 18 ایئرس اینڈ اولڈر. لیکن یہ جو ہے صرف اور صرف جو ہاٹ اسپاٹس پوسٹل کوڈ ہیں, اچھا, یہ ان کے لیے ہے. تو جیسے جو پوسٹل کوڈس ابھی کرنٹلی ہاٹ اسپاٹس میں ہیں یہ ان کے لیے ہے, اور لیکن ایج لمٹ جو ہے وہ 18 پلس ہے. اور آئی تھنک بائی منڈے ٹیوزڈے جو ہے وہ ریجن آف پیل جو ہے وہ ویب سائٹ یا جو ایڈمنسٹریشن لنک ہے وہ آن لائن کر دیں گے تاکہ لوگ جا کے وہاں پہ رجسٹر کر سکیں. اچھا اچھا, ٹھیک ہے. اور یہ مطلب ریڈلی اب اویلیبل ہے ویکسین؟ آپ کو کچھ پتہ ہے کہ کون سی ویکسین جو ہے وہ لوگوں کو مل سکے گی ہمارے جو ماسک ہیں اس پاپ اپ کلینک میں؟ یہاں پہ اس وقت آئی بلیو کہ یہ بھی مجھے کنفرم نہیں کہ کون سی ویکسین یہاں پر آئے گی, لیکن جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ویکسینز کی جو ہے وہ سپلائی شارٹیج ہے. ایسٹرازینیکا نے بھی اناؤنس کر دیا کہ اب وہ جو ویکسینز آنی تھی وہ بھی اب تقریباً 2 مہینے ڈیلے ہو گئی ہیں. اس کے علاوہ مڈرنا کی جو تقریباً 1.2 ملین جو ڈوزز کینیڈا کو آنی تھی وہ بھی شارٹ ہو کے اب صرف 650,000 جو ہے وہ آئیں گی. تو اگین سپلائی جو ہے اٹس اے بگ ایشو, اور پروونس جو ہے وہ ود ان دی سپلائی اویلیبلٹی جو کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ پروونس کر رہا ہے. اگین ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے
we are facing a supply shortage. اور recent announcement جو AstraZeneca کی ہوئی ہے, that is something very very not so good news for the residents of Canada and especially Ontario. جی میری کو ہوسٹ ہیں مہا, آپ سے کچھ کوشچن پوچھنا چاہ رہی تھی کلی صاحب. السلام علیکم خالد صاحب, کیسے ہیں آپ؟ جی جی السلام علیکم, کین یو ہیئر می؟ Hello? جی جی, کین یو ہیئر می؟ Sorry, yes I can, very barely. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی بیکاز میں آپ سے اپنی زبان میں یہ پوچھ سکتی ہوں کہ ایسا کیا وجہ ہے, ایسی کیا وجہ ہے جو کینیڈا میں ویکسینس کی اتنی پرابلمس ہو رہی ہیں. اف یو لوکنگ ایٹ ویکسینز ان پاکستان, انڈیا, ادر کنٹریز, یو اے ای فار دیٹ میٹر, وہاں پہ اتنے ایشوز نہیں ہیں اور کافی مہینوں سے وہاں پہ ویکسینز لوگوں کو لگ رہی ہیں, وہاں پہ کوئی شارٹیج نہیں ہو رہی, وہاں پہ ویکسینز گم نہیں ہو رہی اور خراب نہیں ہو رہی. تو وائی از اٹ کہ کینیڈا میں جو کہ کافی آگے ہے باقی ممالک سے, تو یہاں پہ ہمیں اتنے پرابلمس کیوں ہو رہے ہیں؟ To be very honest, I think it shows the failure of the federal government. It shows the failure of our Prime Minister Trudeau. They have failed to procure the vaccine properly for the people of Canada. جہاں ابھی آپ نے خود کہا کہ اور ملکوں میں جو ویکسینس ہیں وہ اویلیبل ہیں, وہاں پہ کوئی سپلائی ایشو جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے, لیکن ہیئر مطلب کینیڈا کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آئی فیل کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے, اگین ایز اے پروونس وی آر آلویز ریڈی ٹو ورک ود دا فیڈرل گورنمنٹ اینڈ وی ہیو بین تھرو آؤٹ دس پینڈیمک. اگر آپ دیکھیں تو تمام لیولس آف گورنمنٹ جو ہیں دے ہیو ورک ٹوگیدر, بٹ وین اٹ کمز ٹو ویکسین جو کہ اٹس اے مین تھنگ ان آرڈر فار اس ٹو کیور this virus, کیونکہ how important these vaccines are, I think the federal government it hasn't done a good job when it comes to procurement. And اور honestly اس سوال کا جواب جو ہے وہ آپ کو فیڈرل ایم پی ہی دے سکتے ہیں کہ جو ویکسینس ہیں ان کی سپلائی جو ہے وہ اس کنٹری کے اندر کیوں نہیں آ رہی ہے. اگر آپ دیکھیں تو پچھلے آلموسٹ ایک مہینے سے جو ہے شور لگا ہوا تھا کہ شاید ویکسینس فریزر میں رکھی ہوئی ہیں, لیکن آج جو ہمارے ویکسین رول آؤٹ کے جو سی ای او ہیں اور جو اورنج کے بھی سی ای او ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی ویکسین جو ہے وہ فریزر میں نہیں ہے. تو دس گوز ٹو شو یو کہ ہم لوگ فرام اے پروونس جو ہمیں ویکسینس ملی تھی وہ آلریڈی ڈسٹریبیوٹ ہو چکی ہیں. ان دا لاسٹ 4-5 days ہم لوگوں نے اوور 100,000 ویکسین جو ہے وہ ایڈمنسٹر کری ہیں. تو اگر ہمارے پاس مڈرنا کی جو کہ 1.2 ملین ویکسینس آنی تھی, اگر وہ صرف اونلی 500,000 یا 600,000 آئیں گی, they will be done in like 3 to 4 days. So again, this it's honestly like the procurement minister Anita Anand has to tell the people of this country and the province that why have they failed in procuring these vaccines. So is it easy or is it okay to blame the federal government, or do you think کہ یہ کوئی political agenda ہے کہ ان کی جو opposing parties ہیں وہ they are hampering somehow with the vaccines? I mean, is it a very open fact کہ it's Justin Trudeau who's basically not letting us have the vaccine? This is what I've understood from your statement. So دیکھیں جو ویکسین procurement ہے that's a federal government responsibility. I'm sure we will agree on that. جی. So again, province کو جو supply ہے وہ تو federal government کی طرف سے آتی ہے. اب اگر federal government جو ہے وہ vaccines کو اس country کے اندر لانے میں کامیاب نہیں ہو رہی ہے, یا دیکھیں جو شروع میں back in January time when the procurement started, we were promised that millions and millions of vaccines are going to be available for all provinces in this country and territories. اور ابھی جو ہے وہ آپ کو جو لیٹسٹ اناؤنسمنٹس ہیں جو کہ میڈیا کی طرف سے آ رہی ہیں کہ مڈرنا جو ہے وہ شارٹ ہو گئی ہے. ایسٹرازینیکا نے کہہ دیا کہ they are not going to be sending vaccines anytime soon to Canada. So this goes to show you that there is definitely some sort of a failure. I mean, I don't know how else we can say. کیونکہ دیکھیں جو اور یہاں پہ ایک اور بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ ہمارے جو بارڈر سچویشن ہے that is also not great right now. جو اگر آپ دیکھیں تو ابھی جو نئے ویریئنٹس آ رہے ہیں, اور خاص طور پہ کل جو نیوز آئی ہے کہ جو B.1
F.1637 वेरिएंट जो कि इस वक्त ख़ास तौर पे अगर आप देखें तो जो इंडिया के इस वक्त हालात हैं वो यहाँ पे 36 केसेस जो हैं ऑन्टेरियो के अंदर कंफर्म हो गए हैं. And this goes to show you that the federal government did not take the border control seriously. यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स नहीं हम कर रहे. प्रीमियर फोर्ड जो है वो पिछले ऑलमोस्ट 3-4 महीने 5 महीनों से ये बात कह रहे थे कि आप बॉर्डर्स को जो है यू हैव टू सिक्योर आवर बॉर्डर्स. जो फ्लाइट्स आ रही हैं वो नहीं आनी चाहिए. बट अगेन नॉट प्लेइंग पॉलिटिक्स बट द फेडरल गवर्नमेंट फेल्ड the Ontarians on both sides, from the vaccine side but also from the border side. मैं हमेशा ये एग्जांपल देता हूँ कि वैक्सीन अगर आप घर बना रहे हैं और अगर आप वॉल्स खड़ी कर रहे हैं चारों तरफ, लेकिन अगर आप रूफ नहीं बनाएंगे तो जो रेन वाटर है वो तो आपके पूरे घर के अंदर आ जाएगा. और एग्जैक्टली इस वक्त ये सिचुएशन है हमारी कंट्री में कि हमारे जो बॉर्डर्स हैं वो सिक्योर नहीं है. हमारे फ्लाइट्स जो हैं वो कॉन्स्टेंटली जो है वो कोविड पॉजिटिव लोगों के साथ आ रही हैं. देन अगेन द सिचुएशन वी आर इन और ये सारे वेरिएंट्स जो आप सुन रहे हैं देख रहे हैं ये कनाडा के अंदर तो पैदा नहीं हुए ना, ये तो सब बाहर से ही आए हैं. So again, there is so much failure right now, but I just hope that people understand that somebody needs to be held accountable. Yeah, I agree with you on that part. Definitely a failure, but I see it as a failure collectively of all the parties that are working out of Canada for sure. चाहे वो federal हो, चाहे वो आपके liberals हो, चाहे वो आपके NDP हो, कोई भी हो. I think it's a collective accountability that everybody should take onto their shoulders, because अगर एक पार्टी की तरफ से news आती है कि भाई ये vaccines available हैं, so the other party is responsible of saying कि no, I'm sorry, there's a lie that is flowing in the market. So this is how I see it. And coming down to closing down of the borders, my next question is कि हमारे जो इंडिया और पाकिस्तान की जो फ़्लाइट्स को बंद कर दिया गया है, तो क्या पाकिस्तान से क्या इतनी ज़्यादा वेरिएंट्स आ रहे थे या इतना कोविड पॉजिटिव केसेस आ रहे थे कि जो अमेरिका से नहीं आ रहे थे, जो कि इटली से नहीं आ रहे थे, जो कि स्पेन से नहीं आ रहे थे? Why only Pakistan and India that have been targeted with the closure of the flights? देखें ये कल जो अनाउंसमेंट हुई है पाकिस्तान इंडिया की, इसका ऑनेस्टली टू बी वेरी ऑनेस्ट मिनिस्टर उमर अल-गबरा ही जवाब दे सकते हैं कि पाकिस्तान जो है उसकी फ्लाइट क्यों बंद हुई है. अगर आप मेरा एक जनरल पोजीशन देखें तो मैं पिछले ऑलमोस्ट 4-5 वीक से ये बात कह रहा हूँ कि यू हैव टू क्लोज आवर बॉर्डर्स फॉर एवरीवन. मेरा जो आई हैव अ ब्रदर, ही लिव्स इन ऑस्ट्रेलिया. And one of the good things that Australia and New Zealand did back in March of 2020, I'm talking about March, April of 2020, they closed their borders completely for visitors, for everyone. My brother was stuck in Canada for 4 months, even though he's an Australian citizen, but he was stuck here. Because they closed the borders and then they opened borders for their citizens and permanent residents slowly. But we didn't do this until to date. यानी अगर आप आज की तारीख में भी देखें तो हमने borders को हम close ही नहीं कर रहे. और ये जो variants आ रहे हैं, they are the reasons because our borders are open for everyone right now. Whether you are visiting or anything, you are able to come into Canada. And there is no control. ये जो measure federal government ने लगाया था I think for hotel for $2,000 or whatever the amount was, you could just pay $750 and leave the airport as a fine. Yeah. So I'm talking what the reality is. People were saying that I have heard from different individuals that they said we just paid $750. We came out, walked out of the airport. We just paid $750 fine instead of us going to a hotel and paying $11, $12, $13, $2,000. अच्छा खलील भाई ये बताइएगा, दो मैं आपसे क्वेश्चन करता चलूँ, बड़े इंपॉर्टेंट हैं. ये जो स्मॉल बिजनेस ग्रांट्स हैं इसके अंदर जो प्रोविंस ने अनाउंस की हुई हैं और जिसमें कि डग फोर्ड साहब जो हैं उन्होंने काफ़ी इनिशिएटिव भी लिया, आप लोगों ने काफ़ी इनिशिएटिव लिया, लोगों को हेल्प आउट किया स्मॉल बिजनेसेस को.
لیکن ابھی اس میں جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو پیسے نہیں ملے، اور جو بجٹ اناؤنس ہوا اس کے اندر بھی یہ کہا گیا کہ جو سیکنڈری آپ کو پیمنٹ ہے وہ بھی آپ کو ود ان 10-15 ڈیز مل جائے گی. وہ کچھ اس کے بارے میں تھوڑا سا اپڈیٹ کیجیے ہمارے ناظرین کو پلیز. جی ہاں، سو بجٹ جو ہے وہ انشاءاللہ منڈے کو پاس ہو جائے گا، اینڈ دین دا پیمنٹس ول کم اگین، کیونکہ جو دا بجٹ نیڈس ٹو پاس رائٹ فرام دا ہاؤس، تو اٹس گونا پاس انشاءاللہ. بٹ ون تھنگ آئی ٹیل یو دیٹ لوگوں نے اپلائی کرا، آئی تھنک اوور 200,000 لوگوں نے، آئی تھنک اوور 100,000 لوگوں نے اس پروگرام کے لیے اپلائی کرا تھا، اینڈ میجورٹی آف دیم ریسیو فنڈنگ. اور اگر کسی کو نہیں ملی ہے تو they can reach out to the ministry. It's a website. The ministry is very good in responding to people right away. Achha. And alhamdulillah, overall, yes. I mean, we just have to make sure that the budget pass, right? Once the budget pass, the payment will یہ جو آپ جو بجٹ کی بات کر رہے ہیں یہ وہ ان پیمنٹ کی ہوگی جو کہ سیکنڈری پیمنٹ تھی جو لوگوں کو ملنی تھی. جی ہاں، جی ہاں. تو جب تک بجٹ پاس نہیں ہوگا وہ ڈپازٹ نہیں ہوں گے فنڈز ان کے اکاؤنٹ میں. I'm sorry. جب تک بجٹ پاس نہیں ہوگا وہ سیکنڈ پیمنٹ ریلیز نہیں ہوگی فرام دا منسٹری. جی ہاں، ایگزیکٹلی، کیونکہ بجٹ ہیز ٹو پاس رائٹ اچھا in order for that program to kick in. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں ایک اور چیز جو انہوں نے اناؤنس کی تھی خاص طور پہ وہ ہاسپٹیلٹی سیکٹر جو کہ بہت زیادہ اس وقت افیکٹڈ ہوا ہے پروونس کے اندر، اس کا تھوڑا سا پروگرام بتائیے کہ وہ اس کا پورٹل لانچ ہو گیا ہے اور وہ اس کا پروسیجر کیا ہے؟ جو پورٹل ہے اس کا اگین آفٹر منڈے ونس دا بجٹ از پاس، بجٹ کے اندر جتنی بھی اناؤنسمنٹ تھی وہ تمام پروگرامس جو ہیں دے ول لانچ آفٹر دا بجٹ پاسز دا ہاؤس، دا لیجسلیچر. So inshallah you will see in the coming days more programs will be available, and you will see that the links to application links will be available. So hopefully in the next few days you will see more news coming out. چلیں that's a good sign کہ at least the budget کے اندر it was already discussed, and now جیسے آپ نے بتایا کہ منڈے کو جب بجٹ پاس ہو جائے گا تو دین پیپل کین ایکسپیکٹ دوز پیمنٹس، بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ اسمال بزنسز ہیز بین ہرٹنگ سو مچ، اینڈ اسپیشلی دا ہاسپٹیلٹی سیکٹر، دا ریسٹورینٹ انڈسٹری، دا ٹور انڈسٹری، ٹورزم انڈسٹری، اٹ از ایٹ اے برنک آف کلیپس رائٹ ناؤ. 100%. and that's why ہم لوگوں نے جو ہے وہ کافی فنڈنگ جو ہے وہ اناؤنس کری ہے ان پروگرامس کے لیے، اینڈ انشاءاللہ ایسی اور فنڈنگ بھی لے کے آ رہے ہیں آپ جو کہ ہم نے ڈسکس نہیں کی ابھی تک، اینڈ سم تھنگ ایلس یو ہیو ان مائنڈ دیٹ پیپل نیڈ ٹو نو؟ Honestly, there are so many programs, like for example the child care, but also support for parents. جو پیرنٹس کو $200 ملے تھے 2-3 دفعہ، وہ اب دوبارہ سے پیرنٹس کو وہی پیسے جو ہے دوبارہ سے ملیں گے once the budget pass. So again, from a provincial perspective, there are a lot of fundings that have been announced, and they are coming forward. We're just hoping to pass the budget as soon as possible, and once that pass, you will see more announcements, more programs coming out where people can apply. آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ خلید بھائی، تھینک یو اینڈ اسٹے بلیسڈ، اور وی ول گیٹ یو بیک اگین انشاءاللہ ان اے ویک اور سو ٹو گیٹ مور ڈیٹیل جب آپ کا بجٹ پاس ہو جائے گا. سو یو پرومس اس یو ول کم بیک اینڈ یو ٹاک ٹو اس نیکسٹ ویک، ٹھیک ہے نا؟ Oh yeah, absolutely. I mean, I'm happy to come back and provide further details, and I'll continue to people can visit the Ontario government website, ontario.ca. And they will see all the links coming out for these programs. بہت شکریہ آپ کا سر، بہت شکریہ. Thank you. اللہ حافظ. اللہ حافظ. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف ٹورانٹو ٹیلی ویژن، اور میں ہوں انجم ملک، اور میرے ساتھ ہیں مہا خان. ہمارے ساتھ تھے اس وقت خلید رشید صاحب جو ممبر آف پروونشل اسمبلی ہیں، MPP ہیں، پاکستان سے ہیں. ان کو لینے کا مقصد یہ تھا کہ ایک ہماری زبان بولتے ہیں، اور دوسرا ہم ان سے کچھ ڈیٹیل لے کے آپ تک پہنچا سکیں، اسپیشلی کچھ فنڈنگ کے حوالے سے جو بجٹ میں پاس ہوا تھا ہاسپٹیلٹی سیکٹرز کے اندر، اسپیشلی وہ لوگ جو کہ اپنی سیکنڈ پیمنٹس کا ویٹ کر رہے تھے، جنہوں نے اپنے پروونشل گرانٹس اپلائی کیے تھے. تو آئی ہوپ یو ہیو گاٹ دی آنسرز آف دیٹ. ہمارے ساتھ ایک اور ہمارے ایک اسپانسر ہیں، بلکہ وہ آج ایک ایونٹ کر رہے ہیں ریاض الجنہ کے اندر. ہم ان سے بات کرتے ہیں، جب تک وہاں آپ بات کیجیے گا میں ذرا ان کو لائن پہ لے لوں کیونکہ ان کی کال آ رہی تھی اینڈ وی ہیو مسڈ ہم.
अच्छा, आज मैं समझी कि मुझे थोड़ी सी ब्रेक मिलेगी बिकॉज ऑब्वियसली जब आधा रमज़ान जो है गुजर जाता है उसी टाइम पे आपको थोड़ा सा एहसास होना शुरू होता है अबाउट कि रोज़ा लग रहा है एंड ऑल दैट स्टफ. तो एनीवेज हमारे जो एक मेन स्पॉन्सर है क्रिस्पी फूड्स की, उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा गिफ्ट हैम्पर्स दिए हुए हैं. हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, इस्लामिक क्वेश्चंस, इस्लामिक रिलेटेड कुरान रिलेटेड क्वेश्चंस, तो वो अंजुम साहब आपको बताएंगे और अगर आपने उनका जवाब सही दे दिया तो आपको क्रिस्पी फूड्स की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर मिलेगा. और जो लोग इस गिफ्ट हैम्पर को जीतेंगे उनका नाम भी एक ड्रॉ में जाएगा जो कि 27 रमज़ान को इंशाल्लाह उसका ड्रॉ होगा एंड उसमें आप एक डायमंड की रिंग जीत सकते हैं. वी आर नॉट गोना से कि डायमंड की रिंग किसकी तरफ से है, बट इट इज़ अ स्पॉन्सर जो हम लोग बहुत जल्दी डिस्क्लोज करेंगे. हम लोग के स्टूडियो के लाइन्स हैं 905-670-4114 और हम लोग के सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वॉइस ऑफ टोरंटो TV. So if you are interested in having a chit chat, ये आपका अपना चैनल है, आपकी आवाज़ है, आपके शहर से है, तो प्लीज़ हमें कॉल कीजिए एंड गेट इन टच विद अस. जी अंजुम. एब्सोल्युटली हमारे साथ आज बहुत दूर से एक हमारी मेहमान आई हुई हैं और बहुत अच्छी इनकी आवाज़ है, पहली बात तो ये, और एक तो गीत भी बहुत अच्छे गाती हैं लेकिन नात बहुत अच्छी पढ़ती हैं. तो मैं अब दावत दूंगा उनको, मैं उनको बुलाता हूँ कि वो आके ज़रा हमारे साथ थोड़ा सा हमारे ख़ास तौर पे हमारे जो नाजरीन उनको सुनना चाहते हैं उनको सुने. और उनका नाम तबस्सुम है और तबस्सुम हबीब, आप लोग उनको सब जानते भी हैं. इस शहर के अंदर मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स के अंदर आपने उनको सुना भी होगा. तो हम उनको बुला लेते हैं अभी और हम उनसे बात करते हैं. लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे, इससे पहले कि हम तबस्सुम को बुलाएं, हम चाहेंगे कि हम ज़रा शाहिद साहब से बात करते हैं. कॉल ले लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू वॉइस ऑफ टोरंटो टीवी. वालेकुम अस्सलाम अंजुम भाई, शाहिद मुगल कर रहा हूँ. वालेकुम सलाम शाहिद भाई, क्या हाल है आपके? मैं माफ़ी चाहता हूँ, हमारे साथ खलीद रशीद साहब थे, उससे पहले मौनी कराम भी थी लाइन पे, तो उनसे बातचीत चल रही थी, तो थोड़ा सा आपके साथ डिले हो गया. लेकिन वीडियो कॉल पे हमने आपको लेना था. आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. तो आप सबसे पहले तो ये बताइए कि आज आप रियाजुल जन्ना में हैं और जामा रियाजुल जन्ना में, और वहाँ पर आपकी ये जो ड्राइव थ्रू अफ्तार इवेंट है, इसके हवाले से थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइए. जी अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो मैं आपको और आपकी टीम को बड़ी बड़ी मुबारकबाद पेश करूंगा. और ये जो मीडिया में नया चैनल वॉइस ऑफ टोरंटो आया है उसको हम खुशामदीद भी कहते हैं और नेक तमन्नाओं का इजहार भी करते हैं. आपको बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत शुक्रिया. और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जामे रियाजुल जन्ना में आज कैनेडियन मुस्लिम फ्रेंड्स जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है इसने अफ्तार ड्राइव थ्रू इफ्तार का एहतमाम किया हुआ था. ठीक है. काफी लोगों को का जो है ना वो एक्सपेक्टेशन थी और अल्हम्दुलिल्लाह काफी बहन भाइयों ने यहाँ पर आके अपना प्यार खलूस सारा वो दिखाया हमारी ऑर्गेनाइजेशन को. और आप जैसे भाइयों का जैसे मीडिया हमारे साथ ताउन करता है, ऑल आई कैन से मे अल्लाह ब्लेस यू गाइस. अच्छा, ये बताइएगा कि सबसे पहले तो कि ये जो आप कर रहे हैं सिलसिला, ये जो आप सिलसिला कर रहे हैं ये काफ़ी सालों से कर रहे हैं, और तो ये क्या एक तरीक़ाकार क्या है इसका, जब आप रियाजुल जन्ना में होते हैं और जब आप ये अफ्तार ड्राइव थ्रू ये बॉक्सेस आप लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये क्या करते हैं? जी ये प्री पैक बॉक्सेस वगैरह होते हैं, उसमें बिरयानी करीज वगैरह पूरा वो पैकेज होता है. अच्छा. उसके साथ समोसे वगैरह, पानी, जूस वगैरह, ये वो वाला सारा पैकेज रखा गया होता है. अच्छा, तो कितना टर्न आउट था आज आपका जब आपने ये शुरू किया? तो आज अल्हम्दुलिल्लाह एक एस्टिमेटेड हिसाब से बताऊं तो अबाउट अराउंड 250 के करीब जो है ना वो लोग थे यहाँ पर. माशाल्लाह. और ये सारे लोग गाड़ियों में आके, और मतलब गाड़ी के अंदर ही आप उनको दे रहे थे? हाँ जी बिल्कुल, जस्ट लाइक टिम हॉर्टन ड्राइव थ्रू. क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि भाई पेंडेमिक का जो सारा हिसाब किताब चल रहा है, हमें अपनी भी सेफ्टी का ख्याल रखना है, हमारी अपनी मैनेजमेंट टीम की सेफ्टी का ख्याल करना है. चूँकि हम ये मस्जिद की फैसिलिटी यूज कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स हमने मस्जिद की उनका भी जो हमारी वजह से उस मस्जिद को दोबारा वो बंद ना कर दिया जाए. एटलीस्ट मस्जिद ओपन तो है, कम से कम चले 10 बंदों के नमाजियों के साथ कैपेसिटी के साथ मसाजिद खुली हैं. तो लोगों की सेफ्टी का ख्याल करना है. तो ये सारी चीजों का SOPs का जो है ना वो
اس کا سارے کا دھیان رکھ کے تو اس کو جو ہے نا وہ ڈسٹریبیوٹ کیا گیا. اچھا یہ بتائیے ہمارے ناظرین کو جو آپ کی آواز سن رہے ہیں، اوبیسلی ہم آپ کو ویڈیو کال پہ لینا چاہ رہے تھے، کچھ تکنیکی معاملات کی وجہ سے نہیں لے سکے، لیکن یہ بتائیے کہ جامعہ ریاض الجنہ کے اندر جو اس وقت وہاں پر جو انتظامات ہیں جنرلی وہ کیا ہیں، مطلب کیا سروسز وہ پرووائڈ کر رہے ہیں رمضان کے اندر، یا ان جنرل ایز اے ماسک وہ کیا کیا سروسز اس وقت کمیونٹی میں پرووائڈ کر رہے ہیں؟ ریاض الجنہ میں الحمدللہ میں تو خیر ریاض الجنہ کی مینجمنٹ میں نہیں ہوں، وہ تو زیادہ بہتر تو ریاض الجنہ کی مینجمنٹ والے ہی بتا سکتے ہیں. میں کینیڈین مسلم فرینڈ کے حساب سے میں بتا سکتا ہوں کہ بھئی ہم کیا کیا پروگرام کیا کیا حساب کتاب کرتے ہیں، اس کے بارے میں بتا سکتا ہوں آپ کو. جی ضرور بتائیے. ہاں جی، ہم تو الحمدللہ کہ جیسے آپ کو پتا ہے اور آپ خود ہمارے ایونٹ میں بھی شامل ہوتے رہے کہ بھئی عظیم الشان قسم کا میلاد شریف کے کانفرنس کی جاتی ہے، پھر فوڈ ڈرائیو کا اہتمام کیا جاتا ہے، ہمارے پلیٹ فارم سے بلڈ ڈرائیو کا اہتمام کیا جاتا ہے، آج جیسے کہ اسٹار ڈنر کا اہتمام کیا گیا ہوا تھا، پھر ٹوائے ڈرائیو کا اہتمام کیا جاتا ہے. اس کے بعد جو امیگریشن کی جو انفارمیشن اس کے لیے سیمینار کیا کینیڈین مسلم فرینڈ نے، پھر ٹاؤن ہال میٹنگ ہم نے کی جو پری کووڈ ٹائم پہ. اس وقت کمیونٹی اور جو پولیٹیشنز یہ کلیل بھائی کے ساتھ مل کے جو ہے نا جو اہتمام کیا گیا. پھر فنڈ ریزنگ کی کینیڈین مسلم فرینڈ نے سیکرڈ ہاسپٹل کے لیے، ماشاءاللہ. تو اس قسم کے جو ہے نا وہ الحمدللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خوشخبری کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ بھئی ہم نے پاکستان میں بھی کام شروع کر دیا ہوا ہے، جہاں پہ ہم منتھلی راشن ڈسٹریبیوشن کا اہتمام کرتے ہیں، جو ہم نے لاسٹ ایئر سپتمبر میں شروع کیا تھا 26 فیملیز کے ساتھ. اور اس وقت 41 فیملی رجسٹر جو ہے وہ فیملی جو ہے نا ہمارے پاس ہیں جن کو منتھلی راشن ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے. پھر پروجیکٹ روزگار کے نام پہ کہ لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے جو اسمال بزنسز وغیرہ ہیں ان کا ہیلپ کی جاتی ہے لوگوں کو. اس کے بعد پھر ہم نے ایک پاکستان میں ہی گرین پروجیکٹ کے نام سے ایک پروجیکٹ شروع کیا جس میں ہم یہ جو ٹریز وغیرہ درخت جو ہے وہ لگا رہے ہیں محلوں میں نا. اچھا تو میں اپنے ناظرین کو یہ بتا دوں ذرا شاہد بھائی کہ ہمارے ساتھ کینیڈین مسلم فرینڈ ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ ہیں شاہد مغل صاحب، اور آپ نے سن ہی لیا کہ جو ان کے کام ہیں الحمدللہ بہت سارے فرنٹس کے اوپر یہ کام کر رہے ہیں، پاکستان میں بھی اور کینیڈا میں بھی. اور خاص طور پہ یہ جو ڈرائیو تھرو افطار کی ایونٹ بھی انہوں نے آج کیا ہے وچ واز اے سکسیس ایز ویل. 250 لوگ وہاں سے افطاری لے کے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے لیے بہت اور دے اور آپ کو یہ اس طرح کے کام کرنے کے لیے اور آپ کو ہمت بھی دے انشاءاللہ. کوئی خاص میسج میری کو ہوسٹ آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہیں، وہاں آپ سے پوچھ لیتی ہیں. جی السلام علیکم شاہد، کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم شاہد. ہاں جی وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں آپ؟ میں نے آپ سے صرف یہ پوچھنا تھا کہ آپ نے جو آج افطاری کی ڈرائیو کی ہے تو اس کو از اٹ لائک اے اسپانسرڈ ایونٹ؟ اگر کوئی ہمارے ویورز اس کو اسپانسر کرنا چاہتے ہیں تو واٹس دا بیسٹ وے ٹو گیٹ ان ٹچ ود یو؟ آپ کی کوئی فیس بک، سوشل میڈیا ہینڈلز، انسٹاگرام، فون نمبر اگر وہ آپ دے دیں تو ایٹ لیسٹ یہاں پہ ہمارے دیکھنے والے جو لوگ ہیں، جو ویورز ہیں، وہ اس میں کنٹریبیوٹ کرنا اگر چاہیں تو دے شوڈ بی ایبل ٹو آلسو سم ہاؤ پچ ان. اچھا مجھے جو ہے نا وہ آپ کے سوال کی کو بہت زیادہ سمجھ نہیں آ سکی. اگر انجل بھائی تھوڑا سا آپ جو ہے نا ایکسپلین کر دیں کیونکہ آواز آپ کی بہت پیچھے سے آ رہی تھی. جی وہ پوچھنے چاہ رہی تھی کہ آپ کے جو انفارمیشن ہے آپ کی کمپنی کے حوالے سے اگر وہ کوئی اسپانسر کرنا چاہیں آپ کا یہ ایونٹ جو ہے افطار ڈنر کا یا افطار ڈرائیو تھرو جو آپ باکسز دیتے ہیں، تو آپ اپنے نمبر شیئر کر دیں ہمارے ساتھ ہمارے آن ایئر کے، اور آپ کا جو کوئی فیس بک ہینڈل ہے، کوئی ٹویٹر ہینڈل ہے، کوئی بھی جو بھی انفارمیشن ہے وہ آپ شیئر کر دیجیے ہمارے ساتھ. ہاں جی جزاک اللہ تھینک یو ویری مچ. جیسا کہ آپ کو پتا کہ میرا نام شاہد مغل، اس کا فون نمبر ہے 4164640426. جی اگر کسی نے ڈونیشن سینڈ کرنی ہے تو اس کے لیے کینیڈین مسلم فرینڈز @yahoo.com ٹھیک ہے، اس کے اوپر ہی ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے.
اور جو ویب پیج وغیرہ کا ہے وہ فیس بک کے اوپر پیج بنا ہوا ہے کینیڈین مسلم فرینڈز کے نام پہ. وہاں یہاں پہ جو کینیڈا میں ہم ایونٹس وغیرہ کرتے ہیں وہ اس پیج پہ آپ کو ملیں گے. پاکستان میں جو ہمارا کام ہو رہا ہے اس کے لیے فیس بک پر پیج ہے پاکستانی مسلم فرینڈز. ٹھیک ہے. تو پاکستان میں جو ایونٹس ہوتے ہیں وہ اس پیج پر آپ کو مل سکتے ہیں. شاہد بھائی آپ کا بہت شکریہ. آپ سے پھر کسی اور ٹائم بات کریں گے. آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ اور ہمارے ساتھ جڑنے کا بہت شکریہ. انشاءاللہ جزاک اللہ. تھینک یو ویری مچ انجم بھائی. ایک دفعہ پھر آپ کو میری طرف سے میری ٹیم کی طرف سے آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو نیا چینل کھولنے پہ بڑی بڑی مبارک ہو. اور مجھے پتا ہے کہ آپ ماشاءاللہ بڑے منجے ہوئے میڈیا میں آپ کا کام ہے آلریڈی کافی تجربے کار ہے آپ اور انشاءاللہ نیک خواہشات ہیں آپ کے لیے اور آپ کے نئے چینل. آپ کا بہت شکریہ سر. جزاک اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ کینیڈین مسلم فرینڈ جو ایسوسیشن ہے اس کے پریزیڈنٹ شاہد مغل صاحب. اور ان کی انفارمیشن جو ہے جیسے وہ بھی دے رہے تھے کہ yahoo.com کینیڈین مسلم ایسوسیشن @yahoo.com ان کا کینیڈین مسلم فرینڈز @yahoo.com فرینڈز. اوکے کینیڈین مسلم فرینڈز @yahoo.com پہ آپ جا کے سارا انفارمیشن آپ ان کو ای میل بھی کر سکتے ہیں. سوشل میڈیا پہ بھی ان کی ساری انفارمیشن اویلیبل ہے. اگر آپ اسپانسر کرنا چاہتے ہیں کوئی ایونٹ تو یو کین گیٹ ان ٹچ ود دیم. ان کا نمبر ہے 416-464-0426. میں لیتا ہوں ایک چھوٹی سی بریک اور ہمارے ساتھ تبسم جی اب آ رہیں گی. یو ٹیک اوور. اور جب تک آپ بات کریں ہم تبسم جی سے کہیں گے کہ وہ آ کے ذرا نعت جو ہیں وہ پیش کریں ہمارے ناظرین کے لیے. سو آل کم بیک ٹو یو ان فیو منٹس انشاءاللہ. تو as Anjum Malik has announced we are going to be honored today by Ms. Tabassum. I'm sorry مجھے آپ کا لاسٹ نیم نہیں پتا, وہ میں آپ سے ابھی پوچھ لوں گی and then we're going to get into details. اور آج آپ ہمیں نعت پڑھ کے سنائیں گے یہاں پہ. ٹھیک ہے. تو ہم لوگ کے فون نمبرز یہاں پہ ہیں 905-670-4114. اگر آپ ہمیں کال کرنا چاہتے ہیں, ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ کرسپی فوڈس کی طرف سے گفٹ ہیمپر بھی جیتنا چاہتے ہیں تو ہمیں کال کیجیے. ہمارے کوئی کویشچنز آج گئے نہیں ہیں اسلامک جو کویشچنز ہم لوگ کے یوزلی ہوتے ہیں, لیکن وہ ضرور بعد میں جائیں گے. بٹ السلام علیکم تبسم, کیسی ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام. اللہ کا شکر, ٹھیک ٹھاک, بہت شکریہ. الحمدللہ. ویلکم ٹو وائس آف ٹورانٹو ٹی وی. بہت اچھا لگ رہا ہے, بہت خوشی ہوئی کہ انجم بھائی نے اس قابل سمجھا کہ آج بلایا, اور یہ میرے لیے بہت ہی آنر ہے کہ میں ان کے پروگرام میں آؤں اور رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہے آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھوں اور کچھ نعت شریف آپ لوگوں. بالکل بالکل. تو یو نو وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم چلیں ٹھیک ہے پلیز. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکر آقا تیرا اس عطا کے لیے, شکر آقا تیرا اس عطا کے لیے, چن لیا مجھ کو اپنی ثنا کے لیے. رحمت مصطفیٰ نے بری کر دیا, مصطفیٰ رحمت مصطفیٰ نے بری کر دیا, سر جھکائے تھے ہم تو سزا کے لیے. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. اللہ اللہ کتنا پیارا یا محمد نام ہے. اللہ اللہ کتنا پیارا یا محمد نام ہے. مشکلیں آسان ہوئی سب آپ ہی کے نام سے, مشکلیں آسان ہوئی سب آپ ہی کے نام سے. میرے ہونٹوں پر بھی ہر دم یا محمد نام ہے. اللہ اللہ
कितना प्यारा या मोहम्मद नाम है। काश सब परवाने जाएं रोज़ाए सरकार पर, मेरी बख्शिश का सहारा या मोहम्मद नाम है। अल्लाह अल्लाह कितना प्यारा या मोहम्मद नाम है। सारी दुनिया के हैं आका मेरे मौला या नबी, विर्द है जिन्नों बशर का या मोहम्मद नाम है। विर्द है जिन्नों बशर का या मोहम्मद नाम है। अल्लाह अल्लाह कितना प्यारा या मोहम्मद नाम है। अल्लाह अल्लाह कितना प्यारा या मोहम्मद नाम है। शुक्रिया। बहुत खूबसूरत हुमैरा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो आपने आज हमारे लिए एक ही नात प्रिपेयर की है या और भी है? ये आपके टाइम पे डिपेंड करता है। अगर क्योंकि आज जैसे अंजुम भाई बता रहे थे काफ़ी मेहमान हैं आज, अगर टाइम हुआ तो आप मुझे बताइएगा, मैं यहीं आपके साथ मौजूद हूँ, फिर आ जाऊँगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपसे थोड़ी सी हम लोग बातचीत कर लेते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप कनाडा में कब से हैं? मुझे तकरीबन 32 साल हो गए होंगे। अच्छा, 32 साल। और पाकिस्तान में कहाँ से हैं आप? पाकिस्तान में इस्लामाबाद से हूँ। इस्लामाबाद से हैं। तो कैसा लगता है आपको कनाडा? हाँ, कनाडा हाँ यही लगता है जैसे बचपन यहाँ गुजर गया, हालांकि आए तो बचपन के बाद यहाँ, लेकिन लगता है ऐसे ही है। और जो आपने पूछा कैसा लगता है, तो उसमें मेरा ख्याल है हमारे पास कोई चॉइस नहीं होती। जब शादी हो ना, तो शादी के बाद जहाँ हस्बैंड है वहाँ आना ही पड़ता है, तो उसमें कोई चॉइस नहीं थी, इसलिए आए। अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसकी बहुत सी खूबियाँ हैं। अगर आप सिस्टम में चलते रहें, ईमानदारी से चलते रहें, तो ये जन्नत है। तो बाकी अगर ज़रा इधर उधर पटरी से हों तो बहुत हार्ड लाइफ है। बहुत हार्ड लाइफ है, बिल्कुल। तो आप नात कब से पढ़ रही हैं? बचपन से आपको शौक़ है? हाँ, याद नहीं कब से पढ़ रही हूँ, लेकिन काफ़ी अरसा ही हो गया। यही लगता है जैसे आँख खुलते ही एक शौक़ था कुछ गुनगुनाने का। तो इस्लामाबाद आर्ट काउंसिल से बाकायदा मैंने कुछ तालीम भी हासिल की, कुछ गाने वगैरह सीखने का। उधर भी साथ नात का भी सिलसिला चलता रहा, यानी सही मायनों में मैं दीन और दुनिया साथ साथ लेके चलती है। तो आप सोशल मीडिया पे भी तो जी वहाँ पर भी है। और ये कि बस जब नात पढ़ना हो तो लगता है नात ही अच्छी लगती है। तो हर चीज़ अपने अपने टाइम पे जैसे, लेकिन गुनगुनाने के शौक़ ने ये कहा कि जब है आवाज़ तो क्यों ना हम इस तरफ भी आएँ। अच्छा, तो आपके रेगुलर सिंगिंग भी होती है साथ? जी हाँ जी, वो भी प्रोग्राम। आजकल तो जैसे सब कुछ बंद है, लेकिन वहाँ पाकिस्तान में मैंने मौसीकार ए हमीद साहब से सीखा, आर्ट्स काउंसिल ऑफ इस्लामाबाद में। और उसके बाद वहीं पे हमें टीवी और रेडियो में काफ़ी प्रोग्राम्स करने का मौका मिला, उस्ताद की वजह से, सर ए हमीद की वजह से। वरना आपको पता है वहाँ टीवी स्टेशन में तो 8 किस्म की तो सिक्योरिटी से गुजरना पड़ता है। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि उनकी वजह से हमें कुछ मौका मिला। और यहाँ आई हूँ तो 30 साल से तकरीबन मैं यहाँ पर भी काफ़ी मसरूफ़ रही हूँ। और मुझे याद है 92 में हबीब अली मोहम्मद साहब आए थे, उनका मैंने स्टेज प्रोग्राम सबसे पहले किया था। अच्छा, तो उसके बाद से तो सिलसिला अभी तक जारी है। अच्छा, आई एम सो सॉरी, मैं काफ़ी नई हूँ इस मुल्क में, तो इसलिए मुझे ज़्यादातर लोगों के बारे में नहीं मालूम। तो आई एम श्योर कि हमारी जो ऑडियंस है जी जी यहाँ पे काफ़ी अरसे से, वो ज़रूर आपको जानती होगी।
اور آئی ڈونٹ نو کہ کچھ میرے سوال بہت سمپل بھی تھے کہ کب سے کیا کیسے کیا, کیونکہ میں آپ کو پہلی دفعہ ملی ہے نا تو آپ کو بالکل آپ کا نام میں نے بہت سنا تھا انجم صاحب سے, مجھے وہ کافی ٹائم سے بتا رہے تھے کہ آپ آئیں گی ہمارے ساتھ شرکت کریں گی پروگرام میں. تو اگر آپ کے اف یو آر انٹرسٹڈ, آپ کا جو سوشل میڈیا ہینڈلس ہیں وہ اگر آپ دینا چاہتی ہیں جس میں باقی لوگ آپ کو فالو کر سکیں, اگر آپ نہیں دینا چاہتی تو وہ آپ کی مرضی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوں گی, ابھی دیکھتے ہیں, ابھی آج کل تو ویسے بھی اتنا وہ مصروفیت نہیں ہے تو, لیکن انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کبھی آنا ہوا تو میں ضرور شیئر کروں گی انشاءاللہ. اور ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے پاس اگر ٹائم ہے, کیونکہ ہمارے پاس تو ٹائم ہے, آپ کی آواز بھی اتنی خوبصورت ہے کہ ہم لوگ ایک اور اگر چھوٹی سی نعت سن سکیں. چلیں صحیح ہے, میں آپ کو ایک سناتی ہوں. یہ سمجھ لیں کہ ایک دعا ہے. آج کل جو وبا پھیلی ہوئی ہے, بیماری پھیلی ہوئی ہے, وائرس ہے, جو بھی ہے, سمجھ لیں کہ ایک التجا ہے, یا میں ایک پیغام دے رہی ہوں ہواؤں کے ذریعے, یا ایک التجا کر رہی ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ وہ ہماری ان مشکلوں میں ہماری سن لے. اے صبا نامہ بر پہنچو یثرب نگر, سر جھکانا اور یہ شاہ عرب کو سنانا. اے صبا نامہ بر پہنچو یثرب نگر, سر جھکانا اور یہ شاہ عرب کو سنانا. میری کشتی بھور میں اڑی ہے اور تیری آس پر ہی کھڑی ہے. میری کشتی بھور میں اڑی ہے اور تیری آس پر ہی کھڑی ہے. لینا جلدی خبر, پار ہو یہ ڈگر اب بچانا اور یہ شاہ عرب کو سنانا. میں ہوں ایک عاجز غم کی ماری, کرتی ہوں رو رو کے گریہ زاری. میں ہوں ایک عاجز غم کی ماری, کرتی ہوں رو رو کے گریہ زاری. قید غم سے بچا مجھ کو اب رولا نہ رولانا اور یہ شاہ عرب کو سنانا اور یہ شاہ عرب کو بتانا. اب یہ شاہ عرب کو سنانا. بہت شکریہ. بہت شکریہ حمیرہ صاحبہ, آپ نے ہمیں اپنا ٹائم دیا اور بہت خوبصورت آواز میں آپ نے ہمارے ویورز کو ہمیں آپ نے متاثر کیا. تو انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ضرور انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہمارے اس ہدیہ کو, اللہ تعالیٰ, اور جتنی بھی مصیبتیں پریشانیاں اللہ تعالیٰ دور فرمائے. اوکے, اللہ حافظ.
Allah Hafiz. Thank you so much. Nazreen, that was Miss Humaira with us, and I hope कि आपने भी इनकी आवाज़ को उतना ही enjoy किया होगा जितना यहाँ बैठ के मैंने किया. हमारे next जो guest हैं उनका काफ़ी interesting काम है. He is an astrologer. His name is कैसर इकबाल साहब, और वो आके हमसे यहाँ पे 2-4 बातें करेंगे एस्ट्रोलॉजी के हवाले से. जो कोविड एक परेशानी हम लोगों के ऊपर आई हुई है पिछले 1 साल से, we're going to look into the details of that as well. सितारे क्या कहते हैं, ये इल्म जो इनके पास है, तो होपफुली उससे वो हमें एनलाइटन भी करेंगे. हमारे स्टूडियो के फ़ोन लाइन नंबर्स हैं 9056704114, और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं. अगर आप कैसर साहब से बात करना चाहते हैं तो यू आर मोर देन वेलकम टू गिव अस अ कॉल. अगर आपके कुछ सवालात हैं, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो आप हमें हमारे फ़ोन लाइन 9056704114 पे कॉल कर सकते हैं. हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वॉइस ऑफ टोरंटो टीवी, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड ऑन फेसबुक. अस्सलाम वालेकुम कैसर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम. वेलकम टू आवर शो. बड़ा अच्छा लगा कि आप यहाँ पे आज आए. सॉरी आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन बहुत शुक्रिया. कोई बात नहीं, देर सवेर तो ज़िंदगी का हिस्सा है. लेकिन मैं देख रहा था आपको कि आपकी गुफ्तगू और आपका इमदाद जो है बहुत ज़बरदस्त है. आप तो बहुत बड़ी एंकर मुझे लग रही हैं. नहीं बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. थोड़ी सी छोटी सी कोशिश है अंजुम साहब का. नहीं, अंजुम साहब के साथ तो मेरा साथ काफ़ी सालों से है, और मेरा ख्याल है इनके साथ मेरी गुफ्तगू टीवी चैनल पे तकरीबन 55 शो हमने किए हुए हैं. अच्छा, that's a very very big हमारी number. आपस में वो जो अंडरस्टैंडिंग थी बोलने की, बात करने की, तो वो बहुत ज़बरदस्त थी. अच्छा, तो आज आप हमें क्या बताएंगे कोविड के हवाले से, या जनरली आप हमें क्या इन्फॉर्मेशन देंगे? नहीं, जनरली तो इन्फॉर्मेशन देखिए. कोई आपके क्वेश्चन है आपके पास कोई? मेरा क्वेश्चन, कोई 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि कोविड कब खत्म होगा, जो आई थिंक सबका क्वेश्चन है. देखिए, ये हर जो शोबा है ना, डिफरेंट जी, ये उनकी अपनी कैलकुलेशन है कि कब ख़त्म होगा. कोई ये कहता है जी अजय और 2 साल लगेंगे, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है लो जी उन्हें एक और लहर आ रही जी. एक तो आ रही होती है, दूसरा इस तरह करने वाले जो हैं उन्होंने लोगों को काफ़ी डिप्रेशन में डाला हुआ है. बेसिकली एज ए एस्ट्रोलॉजर बात करूं तो वो तो ये है कि ये सारा सितारों का चक्कर है जी. यानी हर 18 साल के बाद एक इसी तरह की आफत आती है दुनिया में. 18 साल के बाद हर 18, कोई बंदा अगर मेरे पास बैठ जाए तो मैं उसको सारी वो कैलकुलेशंस बता दूं कि इस वक्त, लेकिन वो टूल की शक्ल में आती है, और उसके तरीके जो हैं थोड़े से डिफरेंट होते हैं. आपने सुना होगा ताउन की एक वबा चली थी जी. वो चूहे आज भी हैं घरों में. वो चूहे की वजह से हुई थी ना. वो झाड़ू फिर गए थे, जैसे झाड़ू नहीं होता जी. ये तो कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन वो ऐसे हो गया था जैसे कि कोई झाड़ू पकड़ के ऐसे साफ करता है. महल्लों के महल्ले जो हैं वो गए, ख़त्म हो गए. आखिरकार लोगों ने फिर क्या किया कि अपने उठा के ना सिर्फ बिस्तर सब कुछ छोड़ा, जंगलों में चले गए थे कि भाई किसी तरीके से बचे. अब आप देखिए कि वो चूहे की वजह से हुई थी. आज भी हमारे मुल्कों में, एशिया में, बल्कि यहाँ पर भी, जिसको हम ये समझते हैं कि हमारा मुल्क जो है ये बड़ा नीट एंड क्लीन है, वो यहाँ पर भी अगर कोई गराज वगैरह की सफाई करें तो वो चूहे निकल आते हैं जी. बिल्कुल. वो एक टूल की शक्ल में हर 18 साल के बाद जो है ना एक आफत आती है. वो एक ऐसे होता है जैसे खुदा की तरफ से जब बिल्कुल प्याला लबरेज हो जाता है ना जी. कि कोई मतलब कि सुन ही नहीं रहा. अब देखिए ना, सारी हम बातें करते हैं, ये जंग की भी बातें, ये जनाब फलाना ऐसे हो गया. मैंने आज तक ये सुना नहीं. मैं बहुत पब्लिक डीलिंग करता हूँ, मेरा ऑफिस है. किसी ने ये नहीं कहा कि जी हम मिलाद करा रहे हैं, हम कोई नात खानी करा रहे हैं ताकि अल्लाह ताला को हम खुश करके माफ़ी मांगें कि ये जो हमारे ऊपर आफत है ये टल जाए. ना ही किसी दूसरे रिलीजन के बंदे ने मुझे बताया है. यानी नई नई कहानियाँ हैं. तो इसलिए ना ये बेसिकली
راہو جب 18 سال کے بعد جگہ بدلتا ہے تو وہ کیتو کی جگہ پہ آتا ہے. یہ بات جو ہے نا میں کوئی پریچ نہیں کر رہا, یہ ایک ٹیکنالوجی ہے, یہ جو اسٹرالوجی ہے یہ میں بچپن سے کرتا ہوں, بہت سارے استاد پائے, بہت کچھ سیکھا, آج تک سیکھ ہی رہا ہوں میں. تو یہ راہو جب 18 سال کے بعد کیتو کی جگہ پہ آتا ہے تو اس وقت یہ کوئی نہ کوئی نئی بات شروع ہوتی ہے. اچھا, آپ پہلی جنگ عظیم لے لیں, اس کے بعد دوسری لے لیں, اس کا بھی ڈسٹنس دیکھ لیں. اس طرح اور بہت سارے واقعات جو ہیں, ہماری یہ جو جنگیں ہوئی 2005 کی جو زلزلہ آیا تھا, اور اس طرح دوسرے ملکوں میں یہ ہوتا ہے, یہ سارا ایک وقفہ ہے, ایک سیریز چلی آ رہی. مگر ہم دوائیں بھی خرچ کر رہے ہیں. اب ایک ویکسین کا ایک بن گیا چکر, اب ویکسین بھی لگوا رہے ہیں, مگر پھر کوئی آگے کہہ دیتا ہے کہ لو جی ہوں ایک لہر ہو رہا آ گئی جی. وہ لہر جو ہے نا وہ ختم ہی نہیں ہو رہی, وہ اس وقت ختم ہوگی جس وقت ہم اپنے دلوں کو کوشش کریں گے معافی مانگنے کی, اور اس کو یہ تسلیم کرنے کی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اور ہم سارے مل کر, چاہے دیکھو ہم ہندو ہو, سکھ ہو, مسلمان ہو, کرسچن ہو, ہم سب اللہ تعالیٰ کی پیداوار ہیں, اور ہم اس کی ایک ہی یہ چھتری ہے جس کے نیچے رہتے ہیں. تو اس لہٰذا ہم مل کر بھی اگر معافی مانگے سارے اجتماع کی شکل پر, تو اس میں ہمیں بہتری ہو سکتی ہے. تو آپ کو obviously آپ ایسٹرالوجی سے آپ کا تعلق ہے, اور مجھے تعلق نہیں ہے, میں پروفیشنل ہوں جی, میں تقریباً کئی لوگوں کو, لاکھوں لوگ میرے پیچھے ہیں. میری ویڈیو جو ہے وہ بیسٹ ایسٹرالوجر کیسر اقبال ان ٹورنٹو, یہ کو آپ یوٹیوب پہ ڈالیں, بیسٹ ایسٹرالوجر کیسر اقبال ان ٹورنٹو. میری 325 ویڈیو ہے. میں آپ کے جتنے بھی یہ چینل ہیں یہ سب پہ ڈفرینٹ طریقے سے بات کرتا ہوں. اسی طرح کے سوال جواب, اسی طرح کے میٹر ہوتے ہیں, پبلک ڈیلنگ ہے, لوگ آتے ہیں, رہنمائی کرتا ہوں میں. میرا صبح شام یہی کام ہے. معذرت, میرے کہنے کا مطلب تھا کہ آپ کی انڈسٹری جو ہے وہ ایسٹرالوجی کی ہے, اور آپ کا نام ڈیفینیٹلی میں نے سنا ہے انجم صاحب سے. میں نے خود نہیں دیکھا کیونکہ آئی ایم ویری نیو ٹو دا کنٹری, تو مجھے یہاں کے رہنے والے لوگوں کے بارے میں تھوڑا کم پتہ ہے. آپ کہاں سے ہیں؟ میں ہوں تو پاکستان سے, بٹ میں دبئی سے موو ہوئی ہوں. اچھا, دبئی سے. وہاں پرورش پائی ہے آپ نے؟ کون سے بھائی؟ دبئی میں. جی. اچھا, میں عجمان میں رہا ہوں, وہاں 6 سال پریکٹس کرتا رہا ہوں لوگوں. اچھا, ہاں وہاں پر. اس میں مجھے یہ بتائیے کیسر اقبال صاحب کہ ایسٹرالوجی جو ہے کرنے کے لیے آپ کو اوبیسلی ڈیٹ آف برتھ بتانی پڑتی ہے اپنی, آپ کو سال بتانا پڑتا ہے. نہیں, میرا طریقہ کار کچھ اور ہے. میں اپنا میرا نا ایک جمعرات کو پروگرام لگتا ہے 5:30 AM. اچھا, 5:30 AM 10:30 بجے ہر جمعرات کو. دس از ریڈیو 5:30 ریڈیو میرا ہر جمعرات کو نا ایک شو ہوتا ہے, ٹاک شو, لوگوں کے سوال ہوتے ہیں. اچھا, میں اس میں بھی کہتا ہوں, اور اپنے جتنے بھی ٹی وی شو ان کو بھی کہتا ہوں, اور اب بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ آپ کو یاد ہو, کیونکہ کچھ لوگ ہیں انڈین جو ہیں تقریباً جو ہیں ان کو تو پتہ ہوتا ہے, ٹائم آف برتھ کا بھی پتہ ہوتا ہے, لیکن ان میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ زیادہ ہی پرانے ہیں, ان کو نہیں پتہ. ماں کہہ دیجیے نیری چلتی سی پئی ادوں تو پیدا ہوئے ہیں, تو اس لیے ہمارے پاکستان میں بھی یہ. مگر میں یہ کہتا ہوں کہ آپ سمپلی ہیلو کریں بس. آئی ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ, آئی ڈونٹ نیڈ یور ڈیٹ آف برتھ. آپ ہیلو کریں گے, میں سائیکک ہوں, میں آپ کے کپڑے کا رنگ بھی دیکھ سکتا ہوں, اور آپ کی ساری باتیں جو کہ آپ کے ساتھ بیتی ہیں یا ہو رہی ہیں وہ میں پڑھ سکتا ہوں منٹ میں, 1 سیکنڈ میں. چلے میں پھر آپ کو ہیلو کر دیتی ہوں. نہیں, ہیلو تو آپ تو میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں. پھر آپ بتائیے جو آپ کے دماغ میں آ رہا ہے, جو آپ دیکھ سکتے ہیں, جو کہ ہم کیمرے پہ بول سکتے ہیں, تو یو کین. یعنی آپ کے بارے میں بالکل آپ یہ دیکھیے, یہاں پر آپ کے 2 لائنیں ہیں. جی, اپنا الٹا ہاتھ جو ہے وہ دیکھیے. جی جی یہاں پر 2 لائنیں ہیں آپ کے. جی دیکھو نا, مجھے نظر آ رہی ہیں. جی جی بالکل ہے. یہ 2 لائنیں جو ہیں یہ میٹر کرتی ہیں. 2.5 لائنیں ایکچولی. 2.5 تو 3 ہیں. اس کو آپ منگلیک کہتے ہیں. اچھا, آپ کو پتہ منگلیک کیا ہوتا ہے؟ منگلیک جو ہوتا ہے کہ یہ جو مارس ہے نا وہ بائی برتھ کسی پراپر جگہ پر نہیں ہوتا. اچھا, لہذا اس بندے کی زندگی میں کسی نہ کسی سٹیج پر
یا ویری بگننگ کوئی پرسنل لائف میں ایشو ہوتے ہیں، وہ جو ہے منگل کی وجہ سے ہوتے ہیں، تو اس کو منگلی کہتے ہیں۔ آپ کے جو لائنیں ہیں نا 2.5 نہیں 3 ہیں، دو وہ جو ایک ہے وہ بہت چھوٹی ہے، اس کو آپ آدھا گن رہی ہیں لیکن وہ پوری ہے، تو یہ ہے آپ کا مسئلہ۔ پھر آپ کی جو لائف لائن ہے وہ آگے جا کر وی بنتی ہے ایسے کر کے، دیکھیں یہ وی جو ہے نا یہ آپ کو 55 کی ایج کے بعد بتائے گی کہ کوئی ایشو ہے آپ کی زندگی میں۔ یہ آپ کی جو ہاروسکوپ ہے اس کے اندر جو 6th ہاؤس ہے وہاں پر ایک نیگیٹو پلینٹ بیٹھا ہے، سمجھے نا، تو اس کا بھی یہ ساری، اگر کوئی بندہ پوجا پاٹ کرتا ہو، پوجا پاٹ مین کہتے ہیں دعا کو۔ ایک بڈھی آئی سی پاکستانی، اس کو میں نے کہہ دیا کہ آج میں تیرے لیے پوجا کروں، میں تو کہتی نا ساڑھے واسے نہ کہتے کر دیا یہ پوجا۔ میں نے کہا پوجا کا مطلب ہوتا ہے پرے، میں آپ کے لیے پرے کروں گا۔ تو اگر آپ پوجا کرتے رہیں، دعا کرتے رہیں، اپنی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہوا ہے اس کو کرتے رہیں، تو پھر زندگی میں کچھ آسانیاں ہوتی ہیں، کچھ جو ہیں وہ صدقات سے ہوتی ہیں، کیونکہ یہ جو کچھ ستارے ہیں یہ صدقات سے شانت ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ زندگی کا سلسلہ ہے۔ مجھے کوئی ہیلو کر دے اور میں بیٹھا ہوں تو میں فوراً اس کو دیکھتا ہوں کہ اس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے اور کیا ہونا ہے، کیا ہو سکتا ہے، یہ سر۔ اچھا صحیح، تھینک یو سو مچ کیسر صاحب، آپ یہاں پہ آئے۔ آپ کا اگر فون نمبر آپ دینا چاہتے ہیں اپنا تو پلیز ہمارے ویورز۔ میرا نمبر ہے جی بتائیے۔ 416-831-0493۔ آپ بھی ذرا بول دیجئے 416-831-04۔ آپ کے منہ سے بولا اور ہی خوبصورتی ہوگی، ذرا بولیے 416۔ جی بالکل، اگر آپ لوگ کیسر صاحب سے ان ٹچ ہونا چاہتے ہیں، ہی از این ایسٹرالوجر اور ہی از اے سائیکک ایز ویل، اور ان کی فون نمبر ہے 416-831-0493۔ اور اگر آپ اسٹوڈیوز میں ہمیں ابھی اس ٹائم پہ کال کرنا چاہتے ہیں، ہم لوگ کے پاس مشکل سے 10 منٹ رہ گئے ہیں، بٹ یو کین کال اس آن 905-670-4114۔ کیسر صاحب بہت شکریہ آپ کے آنے کا، آپ سے انشاءاللہ ملاقات ضرور رہے گی۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ گاڈ بلیس یو آل۔ گاڈ بلیس یو، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ ضرور، پوجا کے دعا وہ نہیں، پوجا دعا ایک ہی ہوتی ہے۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ سو دس واز مسٹر کیسر اقبال جو ہمارے ساتھ آئے تھے۔ ہی از این ایسٹرالوجر، ہی از ویل ریناؤنڈ، ہی نوز اے لاٹ آف پیپل، پبلک میں ان کا کافی جو ہے انٹریکشن رہ چکا ہے، کافی عرصے سے اپنی پریکٹس کر رہے ہیں یہاں پہ کینیڈا میں۔ ان کا فون نمبر اگر آپ ان سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہے 416-831-0493، اور ہمارے اسٹوڈیوز کی لائنز ہیں 905-670-4114، اور اس کے ساتھ ہم لوگ کے سوشل میڈیا چینل کے جو ہینڈلز ہیں وہ ہیں وائس آف ٹورانٹو ٹی وی۔ ہمارے پاس کرسپی فوڈس کے گفٹ ہیمپرز ہیں، کچھ ہمارے پاس سوالات ہیں، تو اگر آپ کال کر کے ان سوالات کا جواب دے سکتے ہیں تو آپ کو وہ ہیمپر ملے گا۔ اینڈ انجم صاحب ویلکم بیک۔ جی ویلکم بیک ٹو می۔ سب سے پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں کیسر اقبال صاحب کا، ہمارے استاد بھی ہیں اور میری بڑی پرانی رفاقت ہے ان کے ساتھ۔ ہم نے بہت سارے پروگرامز اکٹھے کیے بہت سارے چینلز کے اوپر، بڑے لرنڈ آدمی ہیں، اور اگر آپ کو ان کی کوئی بھی کسی قسم کی ضرورت ہو، آپ زندگی کسی ایسے دور سے گزر رہے ہوں کہ آپ کو چاہیے کوئی رہنمائی، تو آپ ان کو پلیز کال کر سکتے ہیں ان کے نمبر پہ۔ وہ نمبر تھا 416-831-0493 416-831-0493 کیسر اقبال صاحب کا نمبر ہے۔ ابھی ہمارے ساتھ کال آ گئی، ہم کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو وائس آف ٹورانٹو ٹی وی۔ ہیلو 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 ہیلو۔ اچھا کال ڈراپ ہو گئی ہے ہماری، تو آپ ہمیں دوبارہ کال کر لیجیے۔ 905-670-4114 ہماری اسٹوڈیوز کی لائن کے نمبر ہیں۔ ایک بڑا امپورٹنٹ سا کویشچن تھا آج میری نظر سے گزرا، تو میں نے کہا میں آن ایئر کرتا چلوں۔ وہ کون سا شہر ہے سعودی عربیہ میں جہاں پر ہر سال 10,000 ٹن کھجور جو ہے وہ پروڈیوس کی جاتی ہے؟ ایک شہر ہے اور پوری دنیا میں وہاں سے کھجوریں جاتی ہیں۔ میں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ سلمان الراجی جو تھے، جن کا انتقال ہو گیا، انہوں نے یہ باغ لگایا تھا۔ السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی کون صاحب؟
कौन बोल रहे हैं? Oh, this is Seher Malik from Century 21. जी जी, अस्सलाम वालेकुम सहर, हाउ आर यू टुडे? I'm well. How are you? वेरी वेल, थैंक यू। नाजरीन, हमारे साथ सहर मलिक हैं जो कि ब्रोकर हैं सेंचुरी 21 रियल्टी के साथ। तो सबसे पहले तो ये बताइए सहर के इस वक्त मार्केट की क्या कंडीशन है, जो रियल स्टेट मार्केट है, ये जो एक बहुत सारा अनरेस्ट हुआ था, व्हाट डू यू फील अबाउट दैट राइट नाउ? First of all, thank you so much for taking me on this call. I just wanted to say that the market is actually really great for sellers right now. It's definitely a seller's market. So if you've been thinking about selling your home, this is probably the best time because the interest rates are low and a lot of buyers in the market, right, and they're looking to purchase a property right now. Okay. So I would say it's mostly like right now as a seller's market. It definitely take the opportunity if you're looking to sell. It's going to change in the next, we don't know, the market is very unpredictable. It could change in a week or 2 weeks or 1 month and turns into a buyer's market. Okay. So I know you have a couple of good listings right now for our buyers that you have listed yourself. You want to talk about that a little bit for our viewers? Yes, I actually have a few listings in the market. If someone is a first-time home buyer or if it's a smaller family, I have one that's currently listed in Mississauga, close to Heartland Town Center, 798 Millworks Crescent. Okay. It's a beautiful semi. It has 3 large bedrooms upstairs, fully renovated, and you can make additional income from the basement. It's about $1,650, and it's currently available in the market. If someone is interested, give me a call at 647-956-465. I do have another one. It's a bungalow in Etobicoke. So if someone is looking to move somewhere in Etobicoke, this is also a great opportunity to get in the market. It's a beautiful bungalow. It's a 3-bedroom, finished walkout basement, and that's currently listed for 1.1. Okay, so I believe we have your 2 listings on our screen right now, and the viewers are looking at it. So नाज़रीन, ये हमारे साथ सहर मलिक हैं, सेंचुरी 21 की ब्रोकर हैं और ख़ुद ब्रोकर हैं, सेंचुरी 21 के साथ अभी काम कर रही हैं, और इनने 2 लिस्टिंग की हैं अभी जो मिसिसागा में हैं। उसकी डिटेल्स जो हैं और स्पेशली उसका जो आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर, उसका जो इंटीरियर है और जिस तरह उसका मॉकअप है सारा, और उसकी जो स्टेजिंग है वो आप सारे देख सकते हैं हमारे स्टूडियोज़ की स्क्रीन्स के ऊपर। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप सहर को कॉल कर सकते हैं प्रोग्राम के बाद 647-295-7465 647-295-7465। और थोड़ा सा बताइएगा, वहाँ आपका कोई क्वेश्चन है सहर के लिए? नहीं, मैं एक्चुअली मेरा क्वेश्चन के साथ यही होना था कि इफ शी हैज एनी लिस्टिंग्स तो वो हमें दिखा दीजिए व्हिच शी हैज डन। बिल्कुल बिल्कुल। एंड आई थिंक दिस इज अ क्वेश्चन दैट एवरीबॉडी वांट्स टू नो, Seher, hi, is this a buyer's market or a seller's market? This is a very general question, I think, that comes to you all the time. So what do you think is a good idea to do right now? Should people be holding on to their properties, or should they start reinvesting it somewhere else? No, hi, Maha, right? Yes, hi. Maha, hi. It's actually a seller's market right now. A lot of homes are, I'm sure even in your own neighborhood, you will see a lot of boards in the market right now. So a lot of people are selling. So if someone is looking to sell their property to get a top dollar, definitely look into it and definitely call me. We are one-stop shop from moving, from staging, from renovating. My painters. So if your property needs a little bit of an update, we can also do that before we list it on the market. Okay. We literally do everything. Okay. Well, that's good to know. Very, very good to know. I also wanted to ask you a quick question. During the pandemic, after the pandemic, whatever the situation is going to be, how do you think the mortgages are looking? Is it going to be easier, more difficult? What are the banks going to be looking at when somebody goes in to apply for a mortgage? If people have taken the CERB, not taken the CERB, is everything going to be taken into account? Everything does take into an account. I mean, if you have a good mortgage broker
who can, obviously you do have to put down between 10 to 20%. So if you don't have that kind of money right now, I would say you just have to wait. Banks are getting stricter by day. So like I said, if you are looking to sell, definitely your time, but market is very unpredictable. Like I said, in the next couple of weeks, it could change into a buyer's market. Okay. Well, that's good to know. Any tips you want to give out to the buyers or the sellers right now, the way the market is, कि हमारे लोगों को क्या पता होना चाहिए जब वो घर लिस्ट करने जा रहे हैं, और somebody like you who is a broker and who wants to go out and list a house, क्या tips होनी चाहिए sellers के लिए? Well, before you list your home, you want to make sure that your house is in a great condition. Okay. You don't want to just put it in the market without having a great paint job, your floors. You want to make sure that the house is clean. But we do provide all those services, so we wouldn't want to put that on to the sellers, stress that they have to deal with that. But I mean, that would be the main thing. They would have to be very careful in terms of yes, you can put up a condo in the market, but if it's not nicely renovated and it doesn't look presentable, you're not going to get the top dollar. So definitely consider in regards to maybe renovating your property. Let's say if it's 20 years old, 30 years old, maybe a little bit of an upgrade will be helpful to get the top dollar. Okay. Well, great tip. Thank you so much. We will get you back again next week. We will talk to you with some other listings as well, and a little bit of more insight from you. We are a little pressed on time today. We got a lot of guests today on the show, and we only have a few minutes to go for Iftar, which is... no problem. Thank you so much for taking me on the call. Thank you. Thank you. Bye-bye. ये थी हमारे साथ सहर मलिक, और उनका कॉन्टैक्ट नंबर है 647-295-7465. आप उनको कॉल करके जो उनके पास लिस्टिंग्स हैं उनके बारे में उनसे बात कर सकते हैं, और अगर आप लिस्ट करना चाहते हैं, अपनी प्रॉपर्टी अपलिफ्ट करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी को स्टेजिंग कराना चाहते हैं, दे हैव एवरीथिंग इन वन रूफ. मैं आज प्रोग्राम के शुरू में असल में चाहता था ख़ास तौर पे एक तो एक्नॉलेज करना एक दो चीज़ें, कि मेरी जो वाइफ हैं और मेरे जो बच्चे हैं वो मेरी ड्राइविंग फोर्स हैं मेरे पीछे. हमेशा जब मैं यहाँ प्रोग्राम करने आता हूँ और मैं अपनी कोई तैयारी कर रहा होता हूँ, दे ऑलवेज गिव मी द इनपुट्स कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या बात करनी चाहिए. सो थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर दैट. यू गाइज आर अमेजिंग. यू गाइज मेक मी रॉक एंड यू गाइज मेक मी कीप ऑन गोइंग. नंबर 1. नंबर 2, जो मैं आज कहना चाहता था वो ख़ास तौर पे शब बारात के हवाले से मैं बात करना चाहता था. मैंने उस पर थोड़ा सा लिखा भी था आज, और मैं 2-4 चीज़ें भी, हमारे पास कुछ मिनट्स हैं, मैं उस हवाले से बात करता चलूँ हमारे नाज़रीन के लिए, कि शब बारात जो है, जैसे कि आपको पता है कि वो ताक रातों में आती है. ताक रातों में जो ताक रातों का इतलाक़ है वो होता है 19 तारीख से, 19 रमज़ान से. 19, 21, 23, 25 और 27, ये वो 5 रातें हैं 19 से 27 तक, जिनमें कि आप लैलतुल क़द्र को तलाश करें. और लैलतुल क़द्र जो है वो हज़ारों महीनों से बेहतर इसलिए है कि एक तो कुरान शरीफ जो है फ़ुरक़ान हमीद वो उसमें नाजिल हुआ, और दूसरा उसमें एक रात की जो इबादत है उसको इसलिए कहा गया कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र, और मा अदराका मा लैलतुल क़द्र के लैलतुल क़द्र क्या है, लैलतुल क़द्र खैर मिन अल्फ़ि शहर, यानी 1000 साल से बेहतर है. और वो इसलिए बेहतर है कि हमें नहीं पता कि हमने अगले रमज़ान ज़िंदा रहना है कि नहीं रहना, अगला मिनट हमने ज़िंदा रहना है कि नहीं रहना. और अगर आपको आपकी ज़िंदगी में ये रातें मिल जाती हैं और आप उसकी इबादत करते हैं तो उसका जो सवाब है, जो शर्तिया तौर पे है, अल्लाह ताला ने कहा है वो 1000 महीनों के बराबर है. सो अपनी ज़िंदगी के अंदर कोशिश करें कि ये जो रमज़ान का बाबरकत महीना है हमें दोबारा मिला है, और अल्लाह ताला हमें इस तरह के बहुत सारे रमज़ान ज़िंदगी में दोबारा देखने के लिए सेहत और ज़िंदगी अता फ़रमाए. लेकिन कोशिश करें कि आप यही समझें कि ये आपका आखिरी रमज़ान है और अगले साल आप पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे. तो मैंने कहा कि इस हवाले से बहुत सारी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है. मैं अगले प्रोग्राम में जब हम आएंगे, आजकल हम सिर्फ फ्राइडे और सैटरडे को लाइव ट्रांसमिशन कर रहे हैं, जैसे कि आपको इल्म है. जब हमने लॉन्च किया है ये स्टेशन पिछले फ्राइडे को, और बिकॉज कोविड के रिस्ट्रिक्शन की वजह से भी हमारी कोशिश सिर्फ ये है कि हम फ्राइडे और सैटरडे को लाइव ट्रांसमिशन करते हैं 6:30 से लेके 8:15 बजे तक आपके साथ होते हैं. ऑलमोस्ट 1 घंटा 40 मिनट की हमारी ये ट्रांसमिशन है,
اور آج کوشش بھی ہم نے نہیں کر سکے سوال پوچھ سکے آپ کے کہ ہم لیکن کرسپی کے ہمارے پاس گفٹ ہیمپرز ہیں آپ کے لیے. آپ ہمیں کال کر کے آپ اپنا نام اگر ہمیں صرف دے دیں تو تب بھی ہم آپ کو ہیمپر دے دیں گے. ہمارے پاس ایمپل تعداد میں موجود ہے. جی گو ہیڈ. تو ہم لوگ کے فون نمبرز ہیں 9056704114. آج 12واں روزہ ہے اور 8:12 کے اوپر 8:12 کے اوپر آج افطار ہے اور گفٹ ہیمپر آپ لوگوں کے لیے فری ہے. تو اگر آپ لوگ کرسپی فوڈ کا گفٹ ہیمپر ہم سے لینا چاہتے ہیں تو آل یو ہیو ٹو ڈو از گیو اس اے کال. ابھی ہماری لائنز کھلی ہیں, ہمارے پاس 2-3 منٹ ہیں ابھی. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اسٹوڈیوز کی لائن پہ 9056704114 ہمارے اسٹوڈیوز کی لائن ہے. اور میں نے اپنے پروگرام کے شروع میں ایک دو اور باتیں آج کرنی تھی, خاص طور پہ جو کہ رمضان کے حوالے سے تھیں. تو رمضان کا جو پہلا عشرہ ہوتا ہے وہ رحمت کا عشرہ ہوتا ہے, جیسے آپ کو پتہ ہے. اور اب ہم دوسرے عشرے میں ہیں جسے کہ مغفرت کا عشرہ بولتے ہیں. اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ نجاحت کا عشرہ ہے, جس میں ہمارے پاس ایک کال ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. How are you? Thank you for Good. I just want to answer your question for the gift hamper. ہاں جی بالکل. تو کوشچن جو تھا ہمارا وہ یہ ہے کہ چلے میں آپ سے آسان کوشچن پوچھ لیتا ہوں. ہمارا تو کوشچن تھا ہی نہیں, ہم نے تو کیا نہیں ابھی کوشچن. نہیں, ہم نے کیا تھا کوشچن کہ ہم نے کوشچن کیا تھا کہ سعودی عربیہ کا وہ کون سا شہر ہے جس میں کہ ہر سال 10,000 ٹن کھجور بنتی ہے. لیکن یہ آئی تھنک تھوڑا مشکل کوشچن ہے, آپ سے کچھ آسان کوشچن پوچھ لیتے ہیں. I can guess. اچھا, کین یو گیس؟ Medina? اوکے, چلے میں آپ کو 3 بتا دیتا ہوں. مکہ, مدینہ اور القصیم, یہ 3 شہر ہیں. کون سا شہر ہے اس میں سے؟ مدینہ. آپ کا جواب ٹھیک نہیں ہے. آپ چلیں, آپ پھر بھی سوچ سکتے ہیں مکہ اور القصیم میں سے کون سا شہر ہے؟ القصیم جو ہے یہ شہر ہے جہاں سے 10,000 ٹن جو کھجور ہے وہ پروڈیوس ہوتی ہے اور پوری دنیا میں جاتی ہے. اور اٹس این امیزنگ پلیس ٹو گو. اور چلیں آپ ہمارے اسٹوڈیو سے جو ہے آپ اپنا گفٹ ہیمپر ہم سے پک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اور ہمارا گفٹ ہیمپر لینے کے لیے ہمارا جو ایڈریس ہے 1200 ڈیری روڈ ایسٹ, یونٹ نمبر 3 ہمارا اسٹوڈیوز ہے وائس آف ٹورانٹو کا. یہاں سے آ کے آپ پک کر سکتے ہیں اپنا گفٹ ہیمپر. I think we should start wrapping up now جی because 2 منٹ رہ گئے ہیں اور پھر ہم لوگوں کو بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے back and forth in the kitchen. So thank you so much for watching today's show. تھینک یو جو ہمارے ساتھ گیسٹ آئے, سب کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے ٹائم نکالا ہمارے ساتھ آ کے بیٹھے. ہمارے ساتھ کیسر اقبال صاحب تھے, ہمارے ساتھ حمیرہ صاحبہ تھیں جنہوں نے نعت پڑھی, ہمارے ساتھ MPP خالد صاحب تھے اور بونی کرامی تھی. سو تھینک یو ایوری بڈی. اور شاہد مغل صاحب ایگزیکٹلی ڈوئنگ امیزنگ جاب. افطار ڈرائیو وہ کر رہے ہیں, تو ان کے ساتھ بھی یو کین گیٹ ان ٹچ ود ہم آن Canadian Muslim Friends @yahoo.com and you can look him up on social media as well. So میری طرف سے اللہ حافظ, مجھے افطاری کے لیے بھاگنا ہے. تھینک یو مہا, تھینک یو فار میکنگ تھنگز ہیپن ہیئر. میں نے آج کوشش کی, ہم سب نے مل کے کوشش کی کہ ایک بہتر پروگرام آپ کے لیے لا سکیں, اور یہ آپ ہمیں بتائیں گے اپنی فیڈ بیک کے تھرو. سو وائس آف ٹورانٹو TV@gmail.com ہمارا ای میل ایڈریس ہے. اور فیس بک کے اوپر ہم ہیں, سوشل میڈیا پہ سب جگہ پہ آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں. IPTVs پہ دیکھ سکتے ہیں. اسٹوڈیوز کی لائن 9056704114 ہے. اب ہماری آپ کی جو نیکسٹ ملاقات ہوگی وہ ہوگی اگلے فرائیڈے کو انشاءاللہ. اور جو نیکسٹ فرائیڈے کو ہم پروگرام کریں گے اس میں ہم خاص طور پہ لیلۃ القدر کے حوالے سے ضرور بات کریں گے, کیونکہ اس دفعہ لیلۃ القدر وہاں سیٹرڈے کو آ رہی ہے, جو کہ آئے گا 8 مئی. That's another day we are here on that day when we're doing live transmission. تو انشاءاللہ اس دن بہت کوشچن آپ سے کریں گے اور لائنز کھولیں گے. اپنا خیال رکھیں اور فیڈ بیک ضرور دیجیے. ٹل نیکسٹ ویک میری طرف سے a very good evening, a very good night, and thank you for watching Voice of Toronto Television. And thank you very much to our technical coordinator Adris Malik. بہت شکریہ for making us look good and keeping us afloat. Thank you so much. Allah Hafiz. Bye bye. This has been a VOT Media Toronto presentation.